لا إله إلا الله محمد رسول الله. 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 السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج جو ہے وہ 16ویں شعبان ہے اور اب رمضان المبارک کی آمد بالکل قریب ہے، تو ایک ایسا کلچر ہمیں بنانا چاہیے کہ رجب ہی سے رمضان المبارک کی آمد کا کسی نہ کسی درجے میں تذکرہ شروع ہو جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی دعا پڑھتے تھے نا رجب کے شروع میں، اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان۔ تو دیکھو رمضان کا تذکرہ شروع ہو گیا، پھر شعبان کا مہینہ شروع ہوتا ہے، تو ہمارے اسلاف جو ہیں ان کی زندگیوں سے پتہ چلتا ہے کہ وہ تلاوت کلام پاک کو اپنا مشغلہ بنا لیتے تھے۔ نوٹس بورڈ کے اوپر بعض اسلاف کے حالات لکھے ہیں متقدمین کے، کہ شعبان ہی سے وہ قرآن میں لگ جاتے تھے، یعنی یوں سمجھو کہ شعبان میں ان کا قرآن کے ساتھ مشغلہ ایسا ہوتا تھا جیسا ہمارا آخری عشرے میں بھی نہیں ہوتا۔ دیکھو میرے بھائیوں اور میری بہنوں، بیانات، خطابت، تقریریں، لیکچرز، یہ سب ہوتے رہتے ہیں، بہت ہوئی، یہاں سے بھی بہت ہوئی بیانات۔ ہمیں اپنے اندر یہ عادت ڈالنی ہے کہ ہم سنیں عمل کرنے کے لیے، چاہے کچھ پڑھ کر سنایا جا رہا ہو، سیدھے سادے انداز میں کچھ سمجھایا جا رہا ہو۔ دیکھو کبھی کبھی جو ہے بیان اور تقریر اور خطاب ایک خاص انداز میں ہوتا ہے، تو 1-1.5 گھنٹے تک ہم سنتے ہیں اور بہت خوش ہو کر کے جاتے ہیں کہ آج زبردست بیان ہوا۔ میں ایک مثال سے آپ کو ایک بات سمجھانا چاہ رہا ہوں۔ شروع سے لے کر اخیر تک 1.5 گھنٹے تک، 2 گھنٹے تک، 1 گھنٹے تک بیٹھے رہے اور بہت مزہ آیا۔ ایسا ہوا کہ آج کا ہمارا آنا جو ہے وہ وصول ہو گیا، بیان کرنے والے کو بھی مزہ آیا، سننے والوں کو بھی مزہ آیا۔ لیکن اس میں یا تو جو بیان کر رہا ہے اس میں کچھ کھوٹ ہے، وہ دکھلانے کے لیے بیان کر رہا ہے، واہ واہ کے لیے بیان کر رہا ہے، وہ اندر سے خالی ہے، اس کا تزکیہ نہیں ہوا ہے، وہ فکر آخرت کو سامنے رکھ کر کے بیان نہیں کر رہا ہے۔ ہو سکتا ہے ایسا، ہر عمل میں یہ احتمال ہے۔ تو یا تو بولنے والے میں کھوٹ ہے یا سننے والے میں کھوٹ ہے۔ تو صرف اتنا نہیں کہ فائدہ نہیں ہوگا بلکہ نقصان ہوگا۔
اس لیے کہ جو کام بری نیت سے کیا جائے، غلط نیت سے کیا جائے، اس پر تو آخرت میں پکڑ ہوتی ہے۔ اور ایک دوسرا بیان ہے 10-15 منٹ کا، ہمارے مفتی ایوب صاحب مقرر نہیں ہے، خطیب نہیں ہے، ان کو ذمہ داری دے دی کہ بھئی آج آپ ذرا 2 باتیں کہہ دیجئے۔ تو شریف لوگ جو ہیں وہ ٹال مٹول نہیں کرتے، جب کوئی بات کہی جاتی ہے، جب کوئی ذمہ داری سونپی جاتی ہے تو کھڑے ہو جاتے ہیں۔ یہ کھڑے ہو گئے، کرسی پہ بیٹھ گئے، اور 10-15 منٹ میں اللہ نے جو ذہن میں باتیں ڈالی وہ اخلاص کے ساتھ کہہ دی۔ تو کسی ایسے شخص کو کھڑا کر دیا گیا جو مقرر نہیں ہے، جو خطیب نہیں ہے، تقریر کرنے کا سلیقہ نہیں ہے اس کے پاس، مگر اللہ والا ہے، اس کا تزکیہ ہو چکا ہے، جو بھی کام کرتا ہے صرف اللہ کی رضا جوئی کے لیے کرتا ہے، اپنے سادہ انداز میں 10-15 منٹ میں کچھ باتیں کہہ دی، اور سننے والے بھی حق کے طالب تھے، انہوں نے بھی دھیان سے باتیں سنی، عمل کی نیت سے سنی۔ مزہ نہ بیان کرنے والے کو آیا نہ بیان سننے والوں کو آیا۔ اس میں خطابت کا رنگ تھا ہی نہیں، کوئی لیکچر جیسا انداز تھا ہی نہیں، تو مزہ نہیں آیا سننے والوں کو۔ لیکن چونکہ مخلص تھے تو کیا دل میں سوچا کہ مزہ آئے نہ آئے، یہ کیا کہنا کیا چاہ رہے ہیں، ہم ذرا سنتے ہیں اور اس کو لے کر کے عمل کرتے ہیں۔ اور جو بیان کے لیے کھڑے ہوئے تھے ان کے لیے تو بیان کرنا ہی مشکل تھا، علم تو بہت مگر بیان کرنے کا سلیقہ نہیں، تو وہ بھی پسینے میں ریب زیب تھے، ان کو بھی مزہ نہیں آ رہا تھا، لیکن انہوں نے بھی اللہ کے لیے کچھ باتیں کہہ دی۔ تو یہاں میں نے آپ حضرات کے سامنے 2 مثالیں پیش کی ہیں، ایک تو یہ کہ خطیب ہے، مقرر ہے، بہترین انداز میں بیان کرتا ہے، سلیقہ ہے، 1.5 گھنٹے 2 گھنٹے 3 گھنٹے تک بھی وہ چل سکتا ہے، اور جب تک وہ بولتا رہتا ہے کسی کو نیند نہیں آتی، سب الرٹ رہ کر کے پورے متوجہ ہو کر کے بیان سنتے ہیں، اور مزہ آتا ہے تبھی الرٹ ہو کر کے سنتے ہیں، اور تقریر کرنے والے کو بھی خوب مزہ آیا، اگر کھوٹ ہے تو مزہ ہی آئے گا اس کو، اور اللہ کے لیے کام کرتے ہیں تب بھی مزہ آتا ہے، تب بھی مزہ آتا ہے، ایسی کوئی بات نہیں، اگر اللہ کے لیے کوئی کرتا ہے تو مزہ آتا ہے۔ لیکن یہاں ہم ایک سیناریو یہ کہ بیان بہترین، بولنے والے کو بھی مزہ آیا، سننے والوں کو بھی مزہ آیا، مگر دونوں طرف کھوٹ ہے، تقریر کرنے والا بھی واہ واہ کے لیے کر رہا ہے، سننے والے ٹائم پاس کرنے کے لیے آئے ہیں، مزہ لینے کے لیے آئے ہیں، عمل کی کوئی نیت نہیں۔ اور بیان سن کر کے اٹھ گئے۔ اور دوسری طرف جو ہے وہ 10-15 منٹ کا واز ہوا، بولنے والے کو بھی مزہ نہیں آیا، سننے والوں کو بھی مزہ نہیں آیا، مگر مخلصین تھے، بولنے والا بھی مخلص، سننے والے بھی مخلص، طالبین تھے۔ تو پہلی جو جماعت ہے، پہلا جو گروپ ہے، یہ نقصان میں رہیں گے، فائدہ نہیں ہوگا اور کبھی نقصان بھی ہو سکتا ہے، اور دوسری جماعت فائدہ ہی فائدہ۔ اب اس کو حصے مثال سے سمجھیے۔ ایک جماعت ان لوگوں کی ہے جو ڈاکٹر کی تجویز کے مطابق کھانا کھانے کے لیے بیٹھتے ہیں۔ ڈاکٹر نے کہا کہ بھئی تلی ہوئی چیزیں مت کھانا، وہ تلی ہوئی چیزیں نہیں کھاتے۔ ڈاکٹر نے کہا کہ میٹھی چیزیں مت کھانا، تو میٹھی چیز نہیں کھاتے۔
ڈاکٹر نے کہا ہے کہ سالڈ خوب کھانا، تو سلاڈ خوب کھاتے ہیں. ڈاکٹر نے جیسا کہا ہے ویسا وہ بیٹھ کر کے کھاتے ہیں. اور دوسری جماعت وہ ہے جو ڈاکٹروں کی کہی ہوئی باتوں پہ عمل نہیں کرتے. وہ ٹیک اوے میں سے بہتر کھانا منگواتے ہیں، خوب مرچ مسالے والا، تلا ہوا، فرائیڈ. یہ جو پہلی جماعت ہے ان کو کھانے میں مزہ نہیں آتا، لیکن ہیلتھ ان کا بہت اچھا رہے گا، ہیلتھی فائدہ بہت ہوگا. مزہ نہیں ہے مگر ہیلتھی فائدہ بہت. اور ان کو کھانے میں مزہ بہت آئے گا مگر ہیلتھی فائدہ بالکل نہیں، بلکہ نقصان بھی ہو سکتا ہے. اس لیے بولنے والے کو بھی چاہیے کہ اخلاص کے ساتھ بولے، ایسی باتیں بتلائے جس میں واہ واہ کی طلب نہ ہو بلکہ لوگوں کو اللہ سے جوڑنے کی طلب ہو. کبھی کبھی ہوتا ہے کہ شعر ایک ذہن میں آ جاتا ہے اور اس شعر کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا، اس شعر کو سن کر کے کچھ دین، مگر کہ بھئی جب آیا ہے چلو سنا دیتے ہیں، واہ واہ تو ہوگی. تو عرض کرنے کا منشا یہ ہے کہ آپ حضرات ہر ہفتے ماشاءاللہ تشریف لاتے ہیں، گھروں میں بھی بہت لوگ ہیں جو ہر ہفتے سننے کا اہتمام کرتے ہیں. تو ٹوٹے پھوٹے انداز میں بات کی جائے، سلیقے سے بات کی جائے، کچھ پڑھ کر سنایا جائے، بس اگر ہم اخلاص کے ساتھ کریں گے تو انشاءاللہ بہت نفع ہوگا. مزہ چاہے آئے نہ آئے لیکن فائدہ بہت ہوگا. اس سے میں ایک اور بات بھی عرض کر دوں، ذہن میں آئی تو. اب بیانات سننے کے لیے بھی لوگ ایسے لوگوں ہی کو ڈھونڈتے ہیں جن کے بیانات کو سن کر مزہ آتا ہے. یہ اب ایک دوسری اصلاح ہو رہی ہے. تو جلسہ ہے ہمارے یہاں، بھائی کسی کو بلاؤ تو کس کو بلاؤ؟ ایسے آدمی کو بلاؤ جس کے بیان کو سننے میں مزہ آئے اور وہ کراؤڈ پولر ہو. مزہ آئے گا تو مجمع آئے گا. تو آج کل یہ دیکھا جاتا ہے کہ سلیقہ کس کے پاس ہے، سٹائل کس کے پاس ہے بولنے کی، اور کس کے بیان میں مزہ آتا ہے اور کس کے بیان میں مجمع زیادہ آتا ہے، اس کو بلاؤ. اور لوگ بھی وہاں جاتے ہیں. اور پچھلے زمانے میں کیا ہوتا تھا؟ پچھلے زمانے میں جلسے میں اللہ والوں کو بلایا جاتا تھا، چاہے جوش خطابت ہو یا نہ ہو. ان میں کہ بہت اچھا لیکچرر ہے یا نہیں وہ نہیں دیکھتے تھے، وہ دیکھتے کیا تھے؟ اللہ والا ہے یا نہیں، اس کا تزکیہ ہو چکا ہے یا نہیں، بزرگوں سے اس کا تعلق رہا ہے یا نہیں. اور سوچ یہ تھی کہ جوش خطابت والے کو بلائیں گے مگر باطن اس کا اتنا مضبوط نہیں ہے تو اس کے آنے سے مجمع ہو جائے گا، برکتیں نہیں ہوں گی. اور کسی اللہ والے کو بلائیں گے تو جوش خطابت نہیں ہے تو ہو سکتا ہے کہ مجمع کم ہو مگر برکتیں بہت ہوں گی. تو ہوگا کیا؟ پہلی صورت میں 5000 کا مجمع اکٹھا ہو جائے گا مگر ہدایت یا تو کسی کو نہیں ملے گی یا بہت کم لوگوں کو ملے گی. اور کسی اللہ والے کو بلائیں گے تو مجمع 500 کا ہوگا، 5000 کے مقابلے 500 کا ہوگا، مگر 500 کے 500 یا ان میں سے اکثر فیض یاب ہو کر کے جائیں گے. جب فیض یاب ہو کر کے جائیں گے تو ان کا اثر اوروں پر پڑے گا، ان کا اثر اوروں پر پڑے گا، تو پورے خطے کے اندر دینداری پھیل جائے گی. اور ایسا ہوتا تھا. تو تقریر کرنے والے، واعظ و نصیحت کرنے والے 3 قسم کے لوگ ہوتے ہیں. ایک تو وہ جو صرف خطیب ہوتے ہیں، خطیب اللہ والے نہیں ہوتے، صرف لیکچرر ہوتے ہیں، خطیب ہوتے ہیں، اللہ والے نہیں. اور ایک وہ ہوتے ہیں جو اللہ والے ہوتے ہیں مگر خطیب نہیں.
اور ایسے بھی گزرے ہیں کم تعداد میں کہ جو اللہ والے بھی ہوتے ہیں اور خطیب بھی ہوتے ہیں. جیسے حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ اللہ والے بھی تھے اور ماشاءاللہ واز بھی بہت اچھا کرتے تھے. 2-2 3-3 گھنٹے تک بیان کرتے تھے، کوئی اٹھتا نہیں تھا. ہمارے زمانے میں حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم اللہ والے بھی ہیں اور خطابت بھی ہے ماشاءاللہ، بہت عمدہ بولتے ہیں، مجمع کو پکڑ کے رکھتے ہیں. حضرت مفتی احمد خانپوری صاحب دامت برکاتہم ہیں، اللہ والے بھی ہیں اور ماشاءاللہ خطابت بھی بہت عمدہ. ایسے اور بھی ہیں، سب کا شمار کرانا مقصود نہیں. تو ایک تو وہ کہ صرف جوش خطابت ہے، دوسرا صرف تعلق مع اللہ ہے، جوش خطابت نہیں. تیسرا دونوں کا جامع ہے. کسی کا بھی بیان سننے سے پہلے ہمیں یہ کوشش کرنی ہے کہ جوش خطابت ہو یا نہ ہو، اللہ کا تعلق ہو. اگر جوش خطابت بھی ہے اور اللہ کا تعلق بھی ہے تو ماشاءاللہ، اور اگر جوش خطابت نہیں ہے مگر اللہ کا تعلق ہے تو ایسے شخص کے پاس بیٹھو، اس کے مجمع میں اگر نیند بھی آ جائے گی نا، نیند، پھر بھی اس کی صحبت کی برکات سے آپ محروم نہیں رہیں گے انشاءاللہ، اس کے وجود کی وجہ سے جو برکتیں اترتی ہیں. سفیان ابن عیینہ رحمہ اللہ تعالی جدیر القدر محدث، بڑے فقیہ، جب صرف کسی صوفی کی بات کی جاتی ہے، حالانکہ صوفیاء کرام بھی بڑے محقق ہوتے ہیں، صوفیاء کرام بھی بڑے محقق ہوتے ہیں، محققین صوفیہ، ان کی باتیں بہت اونچی ہوتی ہیں. محققین صوفیہ کی باتیں سب سے اونچی ہوتی ہیں، اس لیے کہ ان کے بس علم بھی ہے اور روحانیت بھی ہے. سب سے اونچی باتیں ان کی ہوتی ہیں، محققین صوفیہ. مگر لوگوں میں مشہور ہونے کے الگ الگ طریقے ہیں. کوئی مقرر کی حیثیت سے مشہور ہو جاتا ہے، کوئی محدث ہے مگر مقرر کی حیثیت سے مشہور ہے، لوگ اسے محدث نہیں مانتے، پتہ نہیں ان کو. کوئی محدث ہے مگر وہ مفتی کی حیثیت سے مشہور ہے، تو محدث ہونا اس کا دب جاتا ہے. تو کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ محدث بھی ہے، مفسر بھی ہے، فقیہ بھی ہے، لیکن مشہور ہو جاتا ہے صوفی ہونے کی حیثیت سے، تو لوگ ایسا سمجھتے ہیں کہ اس کی بات کا کوئی اعتبار نہیں. یہ غلط ہے. حضرت شیخ الحدیث مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ صوفی تھے، لیکن محقق کے صوفی تھے، بہت بڑے محدث بھی تھے، بہت بڑے فقیہ بھی تھے. فقیہ کا معنی فقہ پر بھی خوب نظر تھی حضرت کی، اور پھر مفسر بھی تھے. حدیث کی تشریح تبھی کر سکیں گے جب ان علوم پر نظر ہوگی. حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ جو ہیں وہ صوفی تھے مگر محقق کے صوفی تھے، بہت بڑے عالم. ان کی تصنیفوں کو دیکھیے، حدیث میں دیکھیے، تفسیر میں دیکھیے، فقہ میں ان کے مقالات کو پڑھیے، ان کے مواعظ کو پڑھیے، ملفوظات کو دیکھیے. تو اگر کوئی صوفی ہے تو صوفی ہونے کی وجہ سے اس پہ کراس نہیں لگا دینا چاہیے. صوفی ہے اور محقق ہے، صاحب علم ہے. تو چونکہ جب کوئی صوفی ہوتا ہے تو کہ یہ صوفیاء کرام سے تعلق رکھنے والی باتیں ہیں، اس لیے یہ صوفی تو ایسا ہی کہے گا نا. اس لیے میں نے کہا کہ سفیان ابن عیینہ رحمہ اللہ تعالی بہت بڑے محدث ہیں. وہ یہ فرماتے تھے کہ عند ذکر الصالحین تنزل الرحمہ. 16 کا اللہ والوں کا، اللہ کے نیک بندوں کا جب ہم ذکر کرتے ہیں اس وقت اللہ کی رحمتیں اترتی ہیں.
یہ بخاری شریف کی سب سے پہلی حدیث ہے نا، سب سے پہلی حدیث، اس کی جو چین ہے سب سے پہلی، حدثنا الحمیدی قال حدثنا سفیان. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ روایت کرتے ہیں اپنے استاد امام حمیدی سے، اور امام حمیدی کس سے روایت کرتے ہیں؟ سفیان سے. تو بخاری شریف میں سب سے پہلی چین میں دوسرے نمبر پر نام آتا ہے سفیان ابن عیینہ کا. اتنے بڑے آدمی ہے یہ کہ بخاری شریف میں بھی ان کی روایت ہے، مسلم شریف میں بھی ان کی روایتیں ہیں، سب حدیث کی کتابوں میں ان کی روایت ہے. سفیان ابن عیینہ رحمہ اللہ تعالی، اور اس سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد ہیں، اور بڑے بڑے لوگوں کے شاگرد ہیں یہ. اور ان کے ساتھیوں میں فضیل بن عیاض رحمہ اللہ تعالی بھی ہیں. یہ صوفی بھی تھے. صوفی کا من اللہ والا. یہ صوفی کا نام خامخواہ بدنام ہو گیا ہے. صوفی کا من اللہ والا. اللہ والا جس نے شریعت مطہرہ کی پابندی کی ہو وہ ہے صوفی. تو اس معنی میں جتنے بڑے بڑے لوگ گزرے ہیں وہ سب صوفی تھے، سب اللہ والے تھے. تو سفیان ابن عیینہ رحمہ اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ عند ذکر الصالحین تنزل الرحمت، صلحاء کے ذکر کے وقت اللہ کی بارگاہ سے رحمتیں اترتی ہیں. تو ہم صلحاء کا جب ذکر کرتے ہیں، نیک لوگوں کا جب ذکر کرتے ہیں، ہم گفتگو کرتے ہیں ہماری مجلس میں، اس وقت اگر اللہ کی رحمتیں اترتی ہیں تو جب صالح آدمی خود آ جائے مجلس میں اس وقت کتنی اترتی ہوں گی. اس لیے میں کہا کرتا ہوں کہ اللہ والوں کی مجلس آپ کو مل جائے تو اس کی قدر کیجئے. اس میں اگر نیند بھی آ جائے نا تو کوئی حرج نہیں. بہتر یہ ہے کہ نیند نہ آئے، لیکن اگر نیند آ بھی جائے تو انشاءاللہ صحبت کی برکت ضرور ملے گی. صحبت کی برکت ضرور ملے گی. دیکھو ہم مکہ مکرمہ چلے جاتے ہیں، تو مکہ مکرمہ چلے جاتے ہیں تو مکہ مکرمہ جاتے ہی، مدینہ منورہ جاتے ہی حالت بدل جاتی ہے. اب گناہوں کے خیالات نہیں آتے. جو لوگ یہاں بد نظری میں مبتلا ہوتے ہیں وہاں جا کر کے بد نظری کی طرف ان کا رجحان ہی نہیں ہوتا. جو یہاں تراویح نہیں پڑھتے وہ وہاں حرم شریف میں اطمینان سے ترتیل کے ساتھ ٹھہر ٹھہر کر ہو رہی ہے تراویح پوری پڑھتے ہیں، اور کب سے جا کر کے بیٹھ جاتے ہیں حرم شریف میں. جو یہاں نماز کے بعد 5 منٹ کے لیے نہیں بیٹھ سکتے وہ کتنے گھنٹے گزارتے ہیں حرمین شریفین میں جا کر کے، مسجد نبوی میں اور حرم شریف میں. یہ کیوں بھائی؟ اس لیے کہ اس جگہ کی برکتیں ہیں. یہ برکتیں رمضان المبارک کی برکتیں دیکھو. رمضان المبارک کے ایک دن پہلے، رمضان المبارک کے ایک دن بعد، اور رمضان دونوں میں فرق دیکھیے آپ. 29 شعبان 30 شعبان کو بہت سستی، غفلت اور بہت افسوس ہوتا ہے کہ یار بہت غفلت ہوئی، نماز بھی چلی گئی، یہ ہوا وہ ہوا، پتہ نہیں رمضان کیسے شروع ہوگا. اور آیا رمضان اور عشاء میں تراویح میں پہنچ گئے کہ کیفیت بدل گئی. تو بھئی اللہ نے مکہ مکرمہ کو برکت والا بنایا ہے، تو وہاں جاتے ہیں تو برکت کے ساتھ ہمارا تعلق پیدا ہو جاتا ہے، اس کی صحبت ملتی ہے، برکت کی صحبت. مدینہ منورہ کو برکت والا بنایا ہے، اس کی صحبت میں ہم پہنچ جاتے ہیں، اس کے اندر پہنچ جاتے ہیں. رمضان المبارک کو اللہ نے برکت والا بنایا ہے. یہ جمعہ کی نماز ہے نا، جمعہ کی نماز، سفر جو آدمی بہت زیادہ کرتا ہے تو اسے کبھی کبھی جمعہ کی نماز ایسی مسجد میں پڑھنے کی بھی نوبت آ جاتی ہے جہاں صرف 15-20 آدمی ہوں، چھوٹی سی مسجد میں کہیں کسی جگہ ہو گئے.
تو اب ایسا مت سمجھیے کہ جمعہ کے دن ذرا فرق اس لیے معلوم ہوتا ہے کہ مسجد بھر جاتی ہے، ایسا نہیں ہے. آپ کسی 15-20 مصلی کی مسجد میں بھی جائیں گے نا تو ظہر کی نماز اور جمعہ کی نماز میں کیفیت میں فرق آپ کو محسوس ہوگا. اسلامک دعوی اکیڈمی بڑی مسجد ہے، آپ یہاں ظہر کی نماز میں آئیے جب 4-5 صفیں ہوں، اور پھر کسی ایسی مسجد میں جائیے جو چھوٹی سی ہے، جمعہ کی نماز پڑھنے کے لیے جائیے تو جمعہ کی نماز میں وہاں جو کیفیت ہوگی وہ اسلامک دعوی اکیڈمی میں عام دنوں میں ظہر کی نماز کی کیفیت میں فرق نظر آئے گا آپ کو. اللہ نے جمعہ کا دن بنایا ایسا ہے، وہ برکتوں والا ہے. تو برکت والی مجلس ہوتی ہے جس میں قرآن مجید کا درس دیا جاتا ہے، احادیث شریفہ کا درس دیا جاتا ہے، دین کی باتیں کہی جاتی ہیں. اس میں اگر نیند بھی آ جائے تو آپ برکت والی جگہ میں بیٹھے ہوئے ہیں، پھر مسجد برکت والی. اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ بھئی گھروں میں بیٹھ کے مت سنو، بیانات کو گھروں میں بیٹھ کے مت سنو. جن کی مجبوریاں ہیں تو مجبوریوں والوں کو تو اللہ تعالی شانہ ان کی مجبوریوں کی وجہ سے وہی فائدہ پہنچاتے ہیں جو ان کو پہنچاتے ہیں جن کی مجبوریاں نہیں ہوتی اور وہ پورا کام کرتے ہیں. ان کو تو کوئی حرج نہیں ہے. ایک شخص معذور ہے، وہ کھڑے ہو کر نماز نہیں پڑھ سکتا، اس کو اللہ وہ سب کچھ دے دیتے ہیں جو کھڑے ہو کر پڑھنے والے کو دیتے ہیں. تو جو لوگ معذور ہیں اور شرعی، کبھی کبھی جسمانی معذوری ہوتی ہے، کبھی کبھی شرعی معذوری ہوتی ہے، شریعت ان کو رخصت دے دیتی ہے یا کچھ کام کی اجازت نہیں دیتی، تو مسجدوں میں آ کے سننا چاہیے، مسجدوں میں بیٹھ کے سننا چاہیے، جہاں درس ہو رہا ہے، جہاں مجلس ہو رہی ہے. جو دور رہنے والے لوگ ہیں وہ مجبور ہیں تو وہ اس پہ سنتے ہیں، جو جا سکتے ہیں قریب ہیں وہ ان کو پہنچنا چاہیے. اسی طرح طلب علم جو ہے، طلب علم ایک ہے آپ اپنے گھر میں بیٹھ کر کے آن لائن طلب علم کر رہے ہیں، اور دوسرا ہے کہ مدرسے میں جائیں. تو مدرسے میں جب آپ جائیں گے وہ کلاس روم کی برکت، ایک خاص ماحول ہے، اس میں 20-25 طلبہ ہیں، ان میں سے پتہ نہیں کون کتنا سالے ہیں، ان کی برکتیں، ان کی صحبت، اور پھر استاد بھی سامنے ہے، تو فرق ہے نا اس کا. تو طلب علم میں بھی ایسے مدرسے، ایسے ادارے، ایسا انتظام، ایسی جگہوں کو ڈھونڈو جہاں لائیو جا کر کے آپ علم حاصل کر سکیں. اور برکت کے زمانے سے، برکت کی جگہ سے جتنے دور آپ جائیں گے تو اتنی ہی برکتیں کم ہوتی چلی جائیں گی. دیکھو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین نے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دور پایا تو وہ صحابہ ہو گئی نا صحابہ. ان کا کوئی مقابلہ کر سکتا ہے؟ بولو بھائی، ان کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا. تابعین بھی ان کا مقابلہ نہیں کر سکتے. مگر صحابہ کے دور کے بعد تابعین آئے تو تابعین کو صحابہ کے علاوہ، صحابہ کو چھوڑ کر تابعین کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور سے جتنا قرب نصیب ہوا اتنا تبع تابعین کو نہیں. تو تابعین ان سے افضل ہو گئے. اور صحابہ اور تابعین کو چھوڑ دو، تبع تابعین کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے اتنا قرب ملا جو دوسروں کو نہیں، تو وہ ان سے افضل ہو گئے. بخاری شریف میں ایک حدیث ہے، اس میں یہی بتایا گیا ہے کہ لوگوں کی برکتیں کام آتی ہیں، چیزوں کی برکتیں کام آتی ہیں. اگر جگہ میں برکت ہے تو جگہ کی برکت کام آئے گی، اگر کوئی برکت والی چیز ہے تو اس کی برکت کام آئے گی. برکتیں کام آتی ہیں، برکت والی چیزوں سے برکتیں حاصل کی جاتی ہیں. اس کو استبراک کہتے ہیں، اس کو تبرک کہتے ہیں. ہاں شریف حد میں رہ کر کے ہو. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صاحبزادی غالباً حضرت زینب رضی اللہ عنہا کا انتقال ہو گیا
تو ام عطیہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں حکم فرمایا کہ میری بیٹی کو تم لوگ غسل دو، عورتوں کو حکم فرمایا، اور کہا کہ جب تم غسل دینے سے فارغ ہو جاؤ تو مجھے بتلانا، غسل کا طریقہ بھی بتلایا، اور کہا جب تم غسل دینے سے فارغ ہو جاؤ تو مجھے بتلانا۔ انہوں نے کہا کہ ہم غسل دینے سے فارغ ہو گئے ہیں، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی لنگی مبارک عطا فرمائی اور یہ فرمایا کہ میری بیٹی کے کفن میں اس لنگی کو شامل کرو۔ علامہ عینی رحمت اللہ علیہ نے اس پر تبصرہ کیا ہے کہ اس سے ثابت ہوا کہ نیک لوگوں کے آثار سے برکت حاصل کی جا سکتی ہے، نیک لوگوں کی چیزوں سے برکت حاصل کی جا سکتی ہے۔ تو جو برکت کی چیزیں ہوتی ہیں ان سے برکت ہوتی ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہو گیا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کچھ جو مجھے اپنی حیات طیبہ میں دیے تھے، جو تو وہ میں نے ایک تاکچے میں رکھے تھے، جو تاکچے میں رکھے تھے، جب بھی روٹی پکانے کی نوبت آتی تھی تو اس تاکچے میں سے مٹھی بھر لے لیتی تھی، 2 مٹھی بھر لے لیتی تھی، جتنی روٹی پکانے کی نوبت آتی تھی اسے پیستے تھے اور پیس کر کے اس سے روٹی پکاتے تھے، جو جس طرح کھانا ہوتا تھا کھاتے تھے۔ تو کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو گئی اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پیچھے جو کچھ چھوڑ کر گئے وہ میراث میں کسی کو نہیں ملا۔ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام جو کچھ چھوڑ کر جاتے ہیں اس میں وراثت نہیں چلتی، وہ صدقہ ہے۔ لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے تشریف لے جانے کے بعد بیویوں کا خرچہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذمہ ہے، اور بیویوں کی رہائش بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذمہ ہے، اس لیے کہ نبی زندہ ہوتا ہے، جب زندہ ہوتا ہے تو بیویاں ان کی رہتی ہیں، جب بیویاں ان کی ہیں تو پھر خرچہ بھی ان کو دینا پڑے گا۔ اسی وجہ سے امہات المومنین کسی سے نکاح نہیں کر سکتی۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ ارشاد فرما کر گئے تھے، نحن معاشر الانبیاء، ہم انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی جماعت، لا نورث، ہمارے ترکے میں ہم جو کچھ دولت چھوڑ کے جاتے ہیں، جائیداد چھوڑ کے جاتے ہیں، اس میں وراثت نہیں چلتی۔ ما ترکنا صدقہ، ہم جو کچھ چھوڑ کے جاتے ہیں وہ صدقہ ہے، وہ بیت المال کے حوالے ہو جائے گا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری حدیث میں ارشاد فرمایا کہ جو کچھ چھوڑ کر کے میں جا رہا ہوں اس کی نگرانی کرنے کے لیے جس کو مقرر کیا جائے گا اس کا خرچہ اس میں سے دیا جا سکتا ہے، اس لیے کہ وہ نگرانی کرے گا۔ کھیتی باڑی ہے تو کھیتی باڑی جو کرے گا اس کا خرچہ اس میں سے اس کو دیا جا سکتا ہے، اور یہ نگرانی کرنے والا، اس کی دیکھ بھال کرنے والا، اس میں محنت کرنے والا، اس کے علاوہ میری بیویاں جتنی بھی ہیں ان سب کا خرچہ بھی اس میں سے دیا جائے گا، اور میری بیویوں کے خرچے کے بعد جو کچھ بچ جاوے وہ بیت المال میں۔ تو چونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی میراث میں وراثت نہیں چلتی اور کھانے پینے کی خرچے کی ذمہ داری نبی کی ہوتی ہے، نبی کے مال میں ہوتی ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اس وجہ سے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس جو دیے گئے تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے، اس کے بارے میں یہ مسئلہ کھڑا نہیں ہوا کہ بھئی اس جو کو واپس لوٹا دو تاکہ اس میں میراث تقسیم ہو، نہیں، وہ چونکہ حضور ہی ذمہ دار تھے ان کے کھلانے پلانے کی، اس لیے اس کو استعمال کرتی رہی، وہ تاکچے میں تھی۔
تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہے کہ اس میں سے میں روٹی پکاتی رہی، کھاتی رہی، پیتی رہی، یہاں تک کہ حتی طال علیہ، مجھ پر ایک لمبی مدت گزر گئی. جب لمبی مدت گزر گئی تو میں سوچ میں پڑ گئی کہ ایک تو چھوٹا سا تاکچے میں بہت کم جو، اور یہ پورے ہی نہیں ہو رہے ہیں. تو یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دیے ہوئی تھی، تو اس میں برکت ہوئی، برکت ہوئی. تو میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ہم برکتوں کو مانتے ہیں، ہم برکتوں کے قائل ہیں. انبیاء علیہم الصلوۃ والسلام جو ہے اعلیٰ درجے کے صلحاء ہیں، اعلیٰ درجے کے صلحاء، لہذا ان کی برکتیں بہت زیادہ. صحابہ رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین انبیاء کے بعد سب سے اونچے اعلیٰ درجے کے صلحاء، اس لیے ان کی برکتیں بھی بہت زیادہ، مگر انبیاء کی برکتوں سے کم. اور اس کے بعد قیامت تک آنے والے جو اولیاء ہیں، جو صلحاء ہیں، جو نیک لوگ ہیں، ان کے آثار سے بھی استبراق کو ہم ایک اچھا عمل سمجھتے ہیں. اس سے برکتیں آتی ہیں، زندگیوں میں برکت آتی ہے، جسموں میں برکت آتی ہے، چیزوں میں برکتیں آتی ہیں. تو مکہ مکرمہ کی ایک برکت ہے، مدینہ منورہ کی ایک برکت ہے، کوئی بھی نیک جگہ کی ایک برکت ہے. اور پھر یہ کہ جمعہ کے دن کی برکت ہے، رمضان مبارک کی برکت ہے. تو نیک لوگ جو ہیں ان کی بھی برکتیں ہیں. اور یہ اس کو آپ ایک دوسرے قصے سے بھی سمجھیے. ایک حدیث کے بڑے امام گزرے ہیں، امام ترمذی رحمہ اللہ تعالی، اور ایک دوسرے بڑے امام گزرے ہیں حدیث کے، وہ ہیں حکیم ترمذی رحمہ اللہ تعالی. ایک ہے امام ترمذی رحمہ اللہ تعالی، دوسرے ہیں امام حکیم ترمذی رحمہ اللہ تعالی. یہ حکیم ترمذی رحمہ اللہ تعالی کا ایک واقعہ ہے کہ عنفوان شباب میں تھے، بالکل جوان، اور جوش جوانی موجود تھا ہر اعتبار سے، مگر نیک تھے، اللہ والے تھے، محدث تھے، بزرگ تھے. ایک نوجوان لڑکی کو ان سے عشق ہو گیا، اور اس نے اپنے آپ کو ان پر پیش کیا، اور ایسے وقت میں پیش کیا کہ اگر کچھ کر لیتے تو کسی کو پتہ نہ چلتا. لیکن ایک لمحے کے لیے بھی ان کے دل میں برا خیال نہیں آیا، اور فوراً انہوں نے لاحول کہہ دیا، منع کر دیا فوراً. اس کے بعد جو ہے کئی سال گزر گئے، اور امام حکیم ترمذی رحمہ اللہ تعالی بڑھاپے میں پہنچ گئے. بڑھاپے میں پہنچ گئے تو جس کی جوانی اتنی بے داغ ہو، اتنی پاک دامن ہو، وہ اتنا اللہ کا برگزیدہ بندہ ہو کہ بالکل خلوت کی جگہ میں اپنے آپ کو ایک خوبصورت عورت سے بچا سکے جبکہ وہ پیشکش کر رہی ہے، تو زندگی کتنی کمال والی ہوگی. اور ایسی زندگی سے جب عمر ڈھل رہی تھی تو کتنے اچھے اچھے کام کیے ہوں گے. جوانی سے آدمی نیچے کی طرف جاتا ہے تو پھر گناہوں کی قوتیں کمزور ہو جاتی ہیں. کتنے بڑے بڑے کام کیے ہوں گے. بڑھاپے میں پہنچ گئے. بڑھاپے میں پہنچ گئے تو ان کو ایک خیال آیا ایک دن بیٹھے بیٹھے، اور خیال یہ آیا کہ تو جب جوان تھا اور ایک نوجوان خوبصورت لڑکی نے اپنے آپ کو تیرے سامنے پیش کیا تھا اور تو نے اسے رد کر دیا تھا، اس کے بعد تو نے کتنے بڑے بڑے اور اچھے اچھے کام کیے. اگر تو اس وقت یہ کام کر لیتا تو تجھے لطف بھی حاصل ہو جاتا، مزہ بھی تجھے آ جاتا، اور اس کے بعد جتنے تو نے بڑے بڑے کام کیے ہیں ان کاموں کی وجہ سے وہ گناہ بھی معاف ہو جاتا.
جوانی میں یہ خیال نہیں آیا. جوانی میں کیا خیال آیا کہ نہ یہ کام نہیں ہو سکا. ایسا خیال نہیں آیا کہ میں تو بہت بڑا عالم ہوں اور نیک آدمی ہوں, چلو یہ گناہ کر لیتے ہیں اور بعد میں توبہ کر لیں گے جیسے ہم لوگوں کو آتے ہیں خیالات. نہیں, اس وقت بالکل پکا کہ نہ یہ غلط کام. لیکن بڑھاپے میں یہ خیال آیا کہ اس وقت اگر یہ کام کر لیتا تو مزے بھی لوٹ لیتے, اور اس کے بعد جو ہے کتنے بڑے بڑے کام کیے, گناہ معاف بھی ہو جاتا, تو دنیا کا بھی فائدہ حاصل ہو جاتا اور آخرت تو ہے ہی ہے. اب اس قصے کو آگے چلانے سے پہلے میں ایک اہم بات میں عرض کر دوں. یہ شیطانی خیال ہے, یہ شیطانی خیال ہے, اور وہ تو یہ سوچ سکتے تھے اس لیے کہ اچھے اچھے کام کر گزرے تھے. لیکن اگر گناہ کرتے وقت یہ خیال آئے کہ گناہ کر لو بعد میں توبہ کر لینا, تو یہ شیطان اور نفس کی طرف سے دھوکہ ہے. کیوں دھوکہ ہے؟ ہو سکتا ہے کہ اس اصول پر کہ گناہ کر لو اور توبہ کر لو, اس اصول پر آپ نے پکا ارادہ کر لیا گناہ کرنے کا, تو آپ گنہگار تو ہو گئے. پکا ارادہ کر لیا گناہ کرنے کا تو گنہگار ہو گئے. ایک گناہ یہ ہوا, پکا ارادہ کرنا گناہ کرنے کا, یہ ایک گناہ ہوا, اور پھر گناہ کیا, یہ دوسرا گناہ ہوا. اب ہو سکتا ہے کہ ان دونوں گناہوں کی نحوست کی وجہ سے اچھے اچھے کام تو بہت دور کی بات ہے, آپ کو توبہ کی توفیق ہی نہ ملے, توبہ کی توفیق نہ ملے, اور پھر خیال آئے کہ مجھے پھر یہ کرنا ہے, پھر خیال آئے کہ مجھے یہ کرنا ہے, اور کرتے رہیں آپ موت تک. اور اس سے بھی برائی کہ ہو سکتا ہے کہ اس گناہ کو کرنے کے نتیجے میں, اس گناہ کو کرنے سے پہلے جو اچھا خیال ہے توبہ کرنے کا, ابھی تو اچھا خیال ہے نا کہ بھئی گناہ نہیں ہونا چاہیے, گناہ ہو تو گناہ کے بعد توبہ کرنا چاہیے. آپ گناہ کر لیں اور گناہ کرنے کے بعد توبہ کا خیال تو چلا ہی جائے, آپ کہیں کسی کفر میں مبتلا نہ ہو جائے 2-4 مہینوں کے بعد. اور ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ آپ نے پکا ارادہ کر لیا گناہ کرنے کا, اور پکا ارادہ کر لیا گناہ کرنے کا, اور پھر گناہ کیا, اور گناہ کرنے کے بعد توبہ کرنے سے پہلے ہی انتقال ہو گیا. اور اس سے بھی برا ہو سکتا ہے, اس میں تو دنیا کی لذت بھی حاصل ہو گئی. پکا ارادہ کر لیا گناہ کرنے کا تو آپ گنہگار ہو گئے, اور گنہگار ہونے کی حالت میں اس گناہ کو کرنے سے پہلے ہی مر گئے, تو خسرت دنیا والآخرہ, نہ دنیا نہ آخرت. اس لیے کبھی بھی اس امید پر کہ میں گناہ کر لوں اور پھر توبہ کر لوں گا, گناہ نہیں کرنا چاہیے. ہو سکتا ہے کہ توبہ کی نوبت ہی نہ آئے, یا تو اس لیے نہ آئے کہ انتقال ہو جائے, یا اس لیے نہ آئے کہ توفیق ہی نہ ملے. پھر خیال آئے گا کہ ایک مرتبہ اور کر لوں گا پھر توبہ کر لوں گا, پھر خیال آئے گا ایک مرتبہ اور کر لوں پھر توبہ کر لوں گا. گناہ ہونے سے پہلے اللہ غفور الرحیم ہے, اس خیال کو نکال دو. گناہ کرنے سے پہلے اگر یہ خیال آئے کہ میں گناہ کر لوں اس لیے کہ اللہ غفور الرحیم ہے, یہ رحمانی خیال نہیں ہے, یہ شیطانی خیال ہے. گناہ کرنے سے پہلے کیا خیال رہنا چاہیے؟ اللہ شدید العقاب ہے, اللہ سخت سزا دینے والا ہے. اللہ جہنم میں بھی سزا دے سکتا ہے, اللہ قبر میں بھی سزا دے سکتا ہے, اللہ دنیا ہی میں ایمان لے کر کے سزا دے دے, سزا دے سکتا ہے. اللہ نہیں مت کرنا گناہ, اس گناہ کے نتیجے میں پتہ نہیں اللہ کیا کرے گا تمہارے ساتھ. گناہ کرنے سے پہلے شیطان ذہن میں کیا ڈالتا ہے کہ پی لو نا شراب, ڈرگ پی لو نا, اللہ غفور الرحیم ہے. گناہ کرنے کے وقت, گناہ کرنے سے پہلے ایک ہی خیال, اللہ غفور الرحیم نہیں, اللہ شدید العقاب ہے. گناہ کرنے والے, گناہ اللہ غفور الرحیم کا معنی ہے کہ گناہ کرو, پھر تو یہ قرآن اور حدیث کو ایک طرف ہی رکھ دو, اللہ غفور الرحیم ہے, پھر جانوروں والی زندگی گزارو. اچھی طرح ذہن نشین کر لیجئے. شیطان ہمیں کیا ذہن میں ڈالتا ہے, شیطان اور نفس گناہ کرنے سے پہلے وہ یہ بات ڈالتے ہیں کہ گناہ کر لو اللہ غفور الرحیم ہے, اور جب گناہ کر لیتے ہیں, گناہ ہو جاتا ہے,
تو گناہ کر لینے کے بعد کہتے ہیں کہ توبہ مت کرو، اللہ تو اب سخت سزا دے، اللہ تمہاری توبہ قبول نہیں کرے گا، تم نے بہت بڑا گناہ کیا۔ اب اللہ غفور الرحیم کا ذہن میں آتا ہی نہیں، اللہ شدید العقاب ہے یہ ذہن میں آتا ہے، یہ شیطان اور نفس کی طرف سے۔ اور ہمیں کیا کرنا ہے؟ الٹا، یعنی وہ الٹا ہے شیطان کا، ہمیں سیدھا۔ سیدھا کیا ہے؟ گناہ کرنے سے پہلے اعلموا ان اللہ شدید العقاب، اعلموا ان اللہ شدید العقاب، اعلموا ان اللہ شدید العقاب، خوب جان لو اللہ سخت سزا دینے والے ہیں، کرنا ہی مت، پتہ نہیں کیا سزا دے گا، پتہ نہیں کیا سزا دے گا۔ پولیس کے بارے میں تو سوچ بھی سکتے ہیں کہ پولیس گرفتار کر لے گا، گرفتار کر کے لے جائے گا، پھر جو ہے بیل پر چھوڑ دے گا، ہو سکتا ہے نہ چھوڑے، کیس چلے گا، کیس چلنے کے بعد کیا ہوگا؟ 6 مہینے کی سزا ملے گی، 1 سال کی سزا ملے گی۔ اللہ سخت سزا دینے والا ہے، وہ خالق کائنات ہے، وہ کس طرح سے سزا دے گا کچھ پتا نہیں ہے، کیسی سزا دے گا کچھ پتا نہیں ہے، اس لیے کرنا ہی مت۔ یہ 5 منٹ کی لذت ہے۔ حظ گناہ میں جب گناہ تو کر چکا پھر کچھ نہیں، حظ گناہ میں، گناہ کا کیا فائدہ ہوگا؟ حظ گناہ میں جب گناہ تو کر چکا پھر کچھ نہیں، ایک ذرا سی دیر کا ہے یہ مزہ پھر کچھ نہیں۔ فلم دیکھنے بیٹھ گئے، کتنی دیر کا مزہ ہے؟ 1 گھنٹے 2 گھنٹے 3 گھنٹے، جتنی دیر کا فلم ہے اتنی لذت ہے۔ ڈرگ میں ڈرگ لے لیا 15-20 منٹ میں، اور 1-2 گھنٹے 3 گھنٹے جو بھی نشہ ہوا، بس پھر اس کے بعد کچھ بھی نہیں۔ جب ہوش میں پھر آتے ہیں تو وہی دنیا۔ لوگ جو ہے نا بہت سارے گناہ اس لیے کرتے ہیں، گناہ اور لایانی میں لوگ کیوں مبتلا ہوتے ہیں؟ اکثر لوگ اس لیے کہ وہ پریشان ہوتے ہیں، تو پریشانی کو بھولنے کے لیے وہ شراب پیتے ہیں۔ تو ان کو جو ہے شراب پینے کے بعد سوتے ہیں تو ایک اچھی سی نیند آ جاتی ہے، اور اگر شراب نہیں پیتے تو نیند نہیں آتی، ان کو ڈپریشن میں ہے، انگزائٹی میں ہے، سم تھنگ از وریئنگ دیم، میرا کورٹ کا کیس ہے، یہ ہے وہ ہے۔ ڈرگ کیوں لیتے ہیں لوگ؟ اس سے کہ سکون ملتا نہیں ہے، پریشان ہے، بیوی کی طرف سے پریشانی، ماں باپ کی طرف سے پریشانی، فائنانشل ڈیٹ ہو گیا ہے اس کی پریشانی، کورٹ میں کیس ہے اس کی پریشانی، تو لوگ۔ اور ڈرگ اور شراب سے کم درجے کا نشہ، کم درجے کا نشہ، یہ مفتیان کرام فیصلہ کرے کہ وہ جائز ہے یا مکروہ ہے یا کیا ہے۔ مفتیوں سے پوچھیے۔ سگریٹ، لوگ سگریٹ کیوں پیتے ہیں؟ سٹریس کی وجہ سے پیتے ہیں۔ بہت سے لوگ سگریٹ چھوڑ دیتے ہیں، اور پھر شروع کیسے ہو جاتی ہے؟ سٹریس میں۔ ارے بھائی سگریٹ آپ ایک پیئیں گے، پھر دوسری پیئیں گے، پھر تیسری پیئیں گے، جب چھوڑیں گے تو کیا ہوگا؟ 24 گھنٹے تو نہیں پی سکتے نا۔ یہ کچھ لوگ ہوتے ہیں جو سگریٹ پورا دن پیتے ہیں جب سٹریس میں ہوتے ہیں، پھر دوسرے دن وہ عقل سے کام لیتے ہیں کہ سگریٹ پینے سے تو وہ غم جائے گا نہیں۔ یو نیڈ ٹو لرن ٹو ٹیک چیلنجز، تو ہمت کر کے کہتے ہیں کہ نہیں سگریٹ نہیں ہے تو میرے لیے بہت برا ہے۔ ان چیزوں کو استعمال کرنے سے آپ کا جو پرابلم ہے، آپ کا جو مسئلہ ہے، آپ کی جو پریشانی ہے، وہ کہیں جاتی نہیں، وہ وہیں رہتی ہے۔ بلکہ اگر میں یہ کہوں تو غلط نہیں ہوگا کہ آپ کی پریشانی بڑھتی ہے، انکریز ہوتی ہے۔ اگر آپ یہ سارے کام غم کو بھولنے کے لیے کرتے ہیں تو یہ آپ کا فیصلہ ہی غلط ہے۔ غم ہے، پریشانی کو بھولنے کے لیے کرتے ہیں، تو پریشانی تو ہے، تو پریشانی بھولنے سے کیا ہوگا؟ پریشانی تو ہے، بھولنے سے کیا ہوگا؟ آپ کو کینسر ہے اور 4th گریڈ کا کینسر ہے، تو بھولنے سے کیا ہوگا؟ 1 گھنٹے تک بھول جائیں گے، پھر 1 گھنٹے کے بعد یاد آئے گا، تو 2 گھنٹے تک بھول جائیں گے، پھر یاد آیا تو وہ ہے۔ اس پریشانی کو دور کرو، پریشانی کو بھولنے کی کوشش مت کرو، پریشانی کو دور کرو۔ شراب پی کر، فلموں کو دیکھ کر، میوزک سن کر، ڈرگ لے کر، ناجائز تعلقات قائم کر کے،
مردوں کے ساتھ عورتوں کے ساتھ آپ بھولنے کی کوشش کرتے ہیں, لایانی میں مبتلا ہو کر پریشانی کو بھولنے کی کوشش کرتے ہیں. وہ پریشانی ہے نہیں, بھول کر کیا کریں گے, جب یاد آئے گا تو پھر پریشانی وہی ہے. پریشانی کو دور کرو, اور پریشانی کو دور کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ جو پریشانیوں کو دور کر سکتا ہے اس کے ساتھ تعلق پیدا کرو. جب پریشانیوں کو دور کرنے والے کے ساتھ ہم تعلق پیدا کرتے ہیں تو دو باتوں میں سے ایک بات ہوتی ہے. کیا ہوتی ہے؟ وہ جو پریشانی کی چیز ہے اس کو دور کر دیتا ہے تو پریشانی بھی دور ہو جاتی ہے. یہی کہ اس چیز کو اگر رہنے میں ہمارے لیے فائدہ ہے, کوئی فائدہ ہے اس کا, تو وہ پریشانی کی چیز رہتی ہے, مگر اللہ اندر سے ہمیں ایسا بنا دیتا ہے کہ ہم اسے پریشانی سمجھتے نہیں. ایک پڑوسی ہے, برا پڑوسی رہتا ہے, تو شراب پینے سے, ڈرگ پینے سے وہ پڑوسی کہیں چلا چھوڑا جائے گا. جب تک آپ شراب میں مست تھے اس وقت تک آپ کو پتا نہیں ہے کہ وہ, پھر جب ہوش میں آئیں گے تو پڑوسی تو وہی ہے. اللہ سے تعلق پیدا کرو. اللہ سے جب تعلق پیدا ہوگا تو یا تو اللہ تعالیٰ اس پڑوسی کو آخرت میں بلا لیں گے, یا اس پڑوسی کو کسی دوسری جگہ پر بھیج دیں گے, یا اس پڑوسی کو ہدایت دے دیں گے, یا چوتھی بات یہ ایسا ہی رہے گا. مگر اندر سے اللہ آپ کو ایسا بنا دیں گے کہ انٹل یسٹرڈے, کل تک جو چیز آپ کو اریٹیٹ کرتی تھی وہی چیزیں مگر آپ کو اریٹیٹ نہیں کر رہی ہے. آپ مزے سے بیٹھے ہوئے, وہ وہی کام کر رہا ہے جو پہلے کرتا تھا. خیر میں عرض کیا کر رہا تھا, حظ گناہ میں جب گناہ تو کر چکا پھر کچھ نہیں, ایک ذرا سی دیر کا ہے یہ مزہ پھر کچھ نہیں. کسی بھی گناہ کو لے لو, تھوڑی دیر کے لیے مزہ ہے, بس بعد میں کچھ نہیں. جو مومن ہے, مومن دیکھو, غیر مومن کے لیے تو کیا ہے, تھوڑی دیر کے لیے مزہ ہے پھر وہ مزہ ختم. لیکن مومن کے لیے جب وہ گناہ کرتا ہے تو تھوڑی دیر کے لیے مزہ ہے, اور مزے کے بعد پھر غم. یہ نوجوان لڑکے جو باہر بگڑے ہوئے ہیں ہمارے مسلمانوں کے, جو شراب اور ڈرگ وغیرہ میں مبتلا ہیں, آپ کیا سمجھتے ہیں کہ وہ 24 گھنٹے غفلت میں ہے اور ان کو کبھی افسوس ہی نہیں ہوتا؟ نہ, ان کے دل میں ایمان کا نور ہے. لہذا جب وہ اکیلے میں ہوتے ہیں تو ان کو جہنم کا ڈر لگتا ہے. وہ جانتے ہیں کہ میں مر گیا تو I can't live this life. I can't live this life forever. وہ خود سوچتے ہیں, وہ بولتے نہیں کسی کے سامنے. تو گناہ کے وقت کودتے ہیں, اچھلتے ہیں, مزے کر لیتے ہیں, مگر بعد میں اندر سے کوئی چیز کھاتی ہے ان کو. تو مزے کے وقت میں مزہ, بعد میں غم. اور جو اطاعت کرتا ہے تو جب گناہ سے بچنے کا موقع آتا ہے اس وقت ہاف این آور کے لیے اس کے لیے بہت مشکل ہوتا ہے, اور جب وہ گناہ کا ماحول ختم ہو جاتا ہے تو ہمیشہ مزے لیتا ہے وہ کہ میں نے اللہ کی فرما برداری کی, اللہ مجھ سے بہت خوش ہوا ہوگا. اللہ اکبر, اللہ اکبر. اللہ مجھے بھی اس کی توفیق دے, گناہوں کی نفرت ہمارے دلوں میں ڈال دے. بس میرے بھائیوں, میں تو ایک ہی بات آپ حضرات کو سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں, اور آپ کی وساطت سے خود اپنی ذات کو بھی, بوڑھا ہو گیا میں بھی, اب ایک ہی بات کہتے کہتے اللہ مجھے بھی توفیق دے اس کی. ساری باتوں کا جو خلاصہ ہے وہ یہ ہے کہ بس گناہوں سے بچو, اپنے آپ کو گناہوں سے بچاؤ, جتنا بچا سکو بچو, اور جہاں نہ بچا سکو تو مایوس مت ہونا, مگر فکر رکھنا کہ یہ اس کو سورٹ آؤٹ کرنا ہے. مایوس نہیں ہونے کا کہ نو دس از سم تھنگ آئی کانٹ ہینڈل, دس ول کنٹینیو فار, نہ, ایسا کبھی نہیں. یہ کمپرومائز ہو جائے گا شیطان کے ساتھ, کمپرومائز کبھی نہیں کرنے کا کہ نہیں یہ پرابلم ہے. جتنا بچ سکے بچو. آج بھی ایک نوجوان میرے پاس آیا تھا تو اس نے مجھے کہا کہ میں گناہ سے بچتا ہوں 2 ہفتے 3 ہفتے پھر گناہ ہو جاتا ہے. میں نے کہا نعمت ہے بہت بڑی اللہ کی. اگر یہ فکر جو ہے کہ مجھے اس گناہ سے بچنا ہے مگر نہیں بچ پاتا,
یہ آپ نے آبجیکٹو بنایا ہے, ٹارگٹ بنایا ہے. یہ کتنی بڑی نعمت ہے. اور اسی نعمت کی وجہ سے ہو کیا رہا ہے کہ آپ روزانہ گناہ نہیں کرتے, 3 ویکس کی بات کرتے ہیں. تو جو لوگ بالکل گناہ نہیں کرتے ان سے تو آپ کم درجے کے ہیں, مگر جو لوگ روزانہ گناہ کرتے ہیں ان سے آپ اچھے ہیں کہ آپ ایوری 3 ویکس ایوری 2 ویکس کے بعد گناہ کرتے ہیں. اور آپ جب یہ کنسرن رکھیں گے کہ نہیں مجھے بالکل چھوڑ دینا چاہیے, مجھے بالکل چھوڑ دینا چاہیے, آج نہیں کل, کل نہیں پرسوں, پرسوں نہیں ترسوں, ایک وقت آئے گا کہ اللہ آپ کو ضرور مدد کرے گا. تو بھائی ہمارا وہ فریز انگلش میں ہے وہ یاد رکھو, آئی کین. کبھی مایوس نہیں ہونے کہ آئی کانٹ, I can, and inshallah with the fadl of Allah, I will. I can because Allah has given me the ability, and I will inshallah through the fadl of Allah. میں اس گناہ سے بچ سکتا ہوں اس لیے کہ اللہ نے مجھے اس گناہ سے بچنے کی قدرت دی ہے, اور انشاءاللہ اللہ کے فضل سے میں بچوں گا. آج نہیں تو کل بچوں گا, لیکن بچوں گا ضرور. اور اس سلسلے میں کسی کو اپنا رہبر بنائیے, کسی کو اپنا شیخ بنائیے. شیخ ہیں تو ان سے رابطے میں رہیے, ان کی سرپرستی میں ذکر و اذکار سیکھیے, اور اپنے دل کو ذاکر بنائیے. تو خیر, میں یہ عرض کر رہا تھا امام حکیم ترمذی رحمہ اللہ تعالی. تو حکیم ترمذی رحمہ اللہ تعالی کے دل میں بڑھاپے میں یہ خیال آیا. اب یہاں جتنے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں ان کے دل میں جو خیال آ رہا ہے وہی ان کے دل میں خیال آیا. یہ قصہ سن کر اس وقت آپ حضرات کے دل میں جو خیال آ رہا ہے نا وہ ان کے دل میں خیال آیا کہ یار جوانی میں اتنا اچھا کام کیا اور بڑھاپے میں آ کر کے ایسا برا خیال آیا. توبہ توبہ. بڑھاپے میں آ کر کے ایسا خیال آیا, توبہ توبہ. اور بڑھاپے میں ایسا بگاڑ, یعنی کم درجے کے ہو گئے بڑھاپے میں, ان کو بھی یہی خیال آیا. اور بہت فکر ہو گئی ان کو کہ میرے تو دونوں پاؤں, میرے دونوں پیر قبر میں لٹک رہے ہیں, اور اس وقت ایسا خیال آ رہا ہے. بہت برا خیال. کیا بہت برا خیال کہ اس وقت میں گناہ کر لیتا تو گناہ کے مزے بھی لوٹ لیتا, اور اس کے بعد پھر اتنے سارے بڑے بڑے کام کیے. میں نے حدیث کی کتاب بھی لکھی, حدیثیں پڑھائی, تو وہ گناہ معاف بھی ہو جاتا, دنیا بھی مل جاتی, آخرت بھی مل جاتی. تو وسوسہ آیا, نکال دیا اس کو, اس خیال کو. مگر بہت فکر ہو گئی ان کو کہ میرا باطن اچھا نہیں ہے, اگر اس حالت میں موت آئی کہیں ایمان سلب نہ ہو جائے. تو بہت انہوں نے آہوزاری کی, توبہ کی, استغفار کیا, نیک اعمال کیے. اللہ جل جلالہ وعم نوالہ نے جب دیکھا کہ میرا بندہ بہت فکر مند ہو گیا ہے, تو اللہ جو ہے اپنے بندوں کو آزماتے بھی ہیں, اور جو اس کے بن جاتے ہیں ان کو تسلی بھی خود اللہ دیتے ہیں. آزمایا, بہت روئے دھوئے, آزمائش سے پورے اترے, جو اللہ کو منظور تھا وہ ہوا. ایسا برا خیال آیا, وہ شیطان اور نفسی برا خیال ڈالا دل میں, مگر چونکہ اللہ کا تعلق تھا تو والذین اذا فعلوا فاحشۃ او ظلموا انفسهم ذکروا اللہ, اللہ یاد آ گیا, خوب توبہ استغفار کیا. اب وہ تسلی نہیں مل رہی تھی. رات کو سوئے تو خواب دیکھا کہ اللہ جل جلالہ وعم نوالہ فرما رہے ہیں, یا اللہ کی طرف سے کوئی کہہ رہا ہے کہ تمہیں فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے, تمہارے ایمان میں, تمہاری ولایت میں, تمہارے درجے میں کوئی فرق نہیں آیا ہے. آپ ایسا مت سمجھیں کہ میں تھوڑا گر گیا ہوں, فرق نہیں آیا ہے. ہوا یہ ہے کہ اس وقت بھی شیطان اور نفس نے تمہارے اوپر حملہ کیا, مگر اس وقت شیطان اور نفس کو تم نے ایک قدم بھی آگے نہیں بڑھنے دیا, اور فل سٹاپ, نہیں کر سکتا. ابھی بھی شیطان اور نفس نے تمہارے اوپر حملہ کیا اور تمہاری نیت خراب کرنے کی کوشش کی, تو تھوڑی دیر کے لیے لغزش ہوئی, تھوڑی دیر کے لیے, چند سیکنڈوں کے لیے. لیکن یہ اس وجہ سے نہیں کہ تمہارے مرتبے میں کچھ فرق آیا ہے. یہ کیوں ایسا ہوا, یہ فرق کیوں ہے؟ یہ فرق اس لیے ہے کہ جوانی میں جس وقت شیطان اور نفس نے تمہارے اوپر حملہ کیا تھا وہ نبوی زمانے کے قریب تھا, اور اب
جب شیطان اور نفس نے حملہ کیا تو نبوی زمانے سے تم 20, 25, 30 سال دور ہو گئے ہیں. اس وقت نبوی زمانے کی برکت سے تمہارا اتنا مقام مضبوط تھا کہ شیطان اور نفس کو تم نے دبا کے رکھ دیا, کچل کے چھوڑ دیا. مگر اب یہ 20, 25, 30 سال کے فرق کی وجہ سے وہ نبوی زمانے کی برکت اتنی نہیں ہے جتنی اس وقت تھی. اس لیے تھوڑا تھوڑا یہ ایسا خیال آ گیا, ورنہ تمہارے مقام میں کوئی فرق نہیں آیا ہے. ہاں, بات شروع اس طرح ہوئی تھی کہ بیانات سننے کا شوق, بیانات کی لذت. تو لذت کو نہیں ڈھونڈنے کا. میں نے کہا نا کہ بہترین تقریر کرنے والا ہے مگر اس کے عقیدے ٹھیک نہیں ہے. بہترین تقریر کرنے والا ہے, اس کا نظریہ ٹھیک نہیں ہے. بہترین تقریر کرنے والا ہے, فاسق فاجر نہیں ہے, فاسق فاجر ہے. بہترین تقریر کرنے والا ہے مگر اللہ والا نہیں ہے. مزہ بہت آئے گا آپ کو. یہ ایسا ہی ہے جیسا کہ جنک فوڈ کھانے میں مزہ بہت آتا ہے. آپ کو ہیلتھی فائدہ نہیں ہوگا بلکہ نقصان پہنچ سکتا ہے. اور آپ جب وہ ڈائٹ والا کھانا کھائیں گے, ڈاکٹر کی رہنمائی میں کھانا کھائیں گے, کسی حکیم کی رہنمائی میں کھانا کھائیں گے تو کھانے میں مزہ نہیں آئے گا, مگر 80 سال تک مضبوط رہو گے, ہیلتھی رہو گے, ہیلتھی رہو گے, مضبوط رہو گے. تو اس لیے بزرگوں کی مجلسوں کو ڈھونڈنے کا, بزرگوں کے واعظ کو ڈھونڈنے کا. اور بزرگوں کے بارے میں میں نے کیا کہا کہ اگر بزرگوں نیند بھی آ جائے تو کوئی حرج نہیں, نیند بھی آ جائے تو کوئی حرج نہیں. بہت اونچے درجے کے بزرگان دین ہوتے ہیں نا, وہ خاموش بیٹھے رہتے ہیں تو بھی کوئی. حضرت شاہ وسیع اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ, حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے خلیفہ تھے. تو شاہ وسیع اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے کیا فرمایا, ایک مرتبہ مجلس ہوئی تو مجلس کے بعد خاموش رہی بالکل پوری مجلس میں, کچھ نہیں بولے. حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے خلیفہ تھے شاہ وسیع اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ, بہت اونچے درجے کے اللہ والے تھے. اللہ اکبر, بہت ہی اونچے درجے کے اللہ والے تھے شاہ وسیع اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ. دارالعلوم دیوبند میں علامہ ابراہیم بلیاوی رحمۃ اللہ علیہ تھے, امام المنقول والمعقول, امام المنقولات والمعقولات. لوگ ان کو امام المعقولات ہی سے پہچانتے ہیں. وہ امام المنقولات بھی تھے. وہ جہاں منطق میں امام تھے وہاں ترمذی شریف پڑھاتے تھے دارالعلوم دیوبند میں. علامہ ابراہیم بلیاوی رحمۃ اللہ علیہ دارالعلوم دیوبند میں ترمذی شریف بھی پڑھاتے تھے اور معقولات بھی پڑھاتے تھے. مگر شہرت ان کی منطق فلسفہ سے ہے. تو علامہ ابراہیم بلیاوی رحمۃ اللہ علیہ اس زمانے میں ہر ایک کو علامہ صاحب نہیں کہتے تھے. ہمارے زمانے میں تو ہر ایک کو علامہ کہتے ہیں. ہمارے زمانے میں ہر ایک علامہ, ہر ایک کعبہ, ہر ایک قبلہ. حضرت شیخ یونس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کسی مدرسے میں گئے تو اس مدرسے میں وہ نوٹس بورڈ کے اوپر جو ہے وہ اساتذہ کے اسباق کی فہرست لکھی ہوئی تھی کہ بھئی مفتی ایوب صاحب تو ان کے یہ پیریڈ ہے پڑھانے کے, مفتی ابراہیم صاحب تو ان کے یہ پیریڈ ہے پڑھانے کے. تو اوپر سے نیچے تک ہر استاد کے نام کے ساتھ حضرت لکھا ہوا تھا. تو سب سے اوپر جن لوگوں کے نام تھے وہ تو حضرات تھے بڑے بڑے, مگر نئے نئے جو مدرس تھے ابھی چھوٹے چھوٹے اسی سال فارغ ہوئے تھے, ان کے نام کے ساتھ بھی حضرت لکھا ہوا تھا. وہ کاتب نے ہر ایک کے ساتھ حضرت. تو حضرت شیخ یونس صاحب رحمۃ اللہ علیہ جو ہے رکے اور رک کر کے, وہ دلچسپی ہوتی ہے ہم لوگوں کو جو پڑھنے پڑھانے والے لوگ ہیں کہ بھئی کون سی کتاب کس کے پاس ہے کیا. تو ایسے دیکھا اور تو دیکھنے کے لیے کہا یہ کیا ہے, تو کہا کہ بھئی حضرت یہ تقسیم اسباق کا نقشہ ہے, یہ لیسنز کا ڈسٹریبیوشن کا نقشہ ہے. تو جب قریب گئے تو دیکھا نام پر نظر پڑی تو حضرت 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 حضرت. تو شیخ یونس صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ بھائی یہاں تو اوپر سے نیچے تک ہر شخص حضرت ہے. ہمارے زمانے میں تو حضرت ایک ہی ہوا کرتا تھا. ہمارے حضرت ایک ہوتے تھے ہمارے زمانے میں, ہر شخص حضرت ہے. پہلے زمانے میں لوگوں کو سوجھ بوجھ ہوتی تھی کہ حضرت کس کو کہنا ہے, حضرت اقدس کس کو کہنا ہے, دامت برکاتہم کس کو کہنا ہے, مدذلہم کس کو کہنا ہے. فرق مراتب جانتے تھے وہ کہ کون کتنا بڑا ہے. اور حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ کے, حضرت شیخ الہند جب وہ دارالعلوم دیوبند میں صدر مدرس تھے
تو وہ استاذ الاساتذہ تھے. تو اس وقت باقی تو سب مولانا تھے، مولانا 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 مولانا. اور شیخ الہند حضرت مولانا نہیں، بڑے مولانا، بس ان کا نام یہی تھا، بڑے مولانا. تو پورے دیوبند میں اس وقت جو ہے بڑے بڑے علماء اور مشائخ رہتے تھے، باقی سب مولانا تھے، کوئی کسی کا لقب وقب کچھ نہیں. اور شیخ الہند کو بھی حضرت اقدس کچھ نہیں، بڑے مولانا. یعنی سادہ زندگی تھی اتنی. لوگ ڈھونڈنے کے لیے کہ بڑے مولانا کہاں ہے، بڑے مولانا. تو علامہ ابراہیم بلیاوی رحمت اللہ علیہ کو دارالعلوم دیوبند میں جو بڑے بڑے علماء تھے وہ علامہ کہتے تھے، اور حقیقت میں بہت بڑے عالم تھے. اور شاہ وسیع اللہ صاحب رحمت اللہ علیہ نے دارالعلوم دیوبند میں پڑھا تھا اور علامہ ابراہیم بلیاوی کے شاگرد. اب علامہ ابراہیم بلیاوی رحمت اللہ علیہ بہت بڑے عالم، تو جب اپنی اصلاح کی فکر ان کو ہوگی اور کسی سے بیعت ہوں گے تو سوچ سمجھ کے ہوں گے نا. وہ بیعت کس سے ہوئے؟ اپنے شاگرد شاہ وسیع اللہ صاحب سے. شاہ وسیع اللہ صاحب سے جو عمر میں بھی ان سے چھوٹے اور ان کے شاگرد بیعت ہوئے، اور بیعت ہونے کے بعد باقاعدہ اطلاع اور اتباع کی خطوں کی دعوت چھپی ہوئی ہے، یعنی حالات میں چھپے ہوئے ہیں. اور شیخ جب خط کا جواب دیتے تھے، شیخ شاہ وسیع اللہ صاحب شیخ خط کا جواب دیتے تھے تو نیچے لکھتے کیا تھے؟ خوئی دیمو کا وسیع اللہ، وسیع اللہ آپ کا چھوٹا خادم. شیخ جواب لکھتا تھا تو خوئی دیمو کا. اور شیخ استاد جب خط لکھتے تھے، سیدی و سندی، میرے سردار، میرا سہارا ہیں آپ. کہ بھئی اس وقت استاد شاگرد کا مسئلہ نہیں ہے، اس وقت یہ اصلاح کا معاملہ ہے، تو یہ میرے بڑے ہیں اور میں چھوٹا ہوں. تو یہ شاہ وسیع اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ مجلس ہوئی بالکل خاموش. میں نے آپ کو کہا نا کہ اصل میں آج کل ہم لوگ غلطی پر ہیں. وہ غلطی کیا ہے؟ بیان سننے کا ہمیں بہت شوق ہے، بیان سننے کا بہت شوق ہے. فیض حاصل کرنا، فیض کے لیے اچھی صحبت چاہیے. اور بیان سنتے ہیں تو اس سے دین کی انڈرسٹینڈنگ ہماری بڑھتی ہے، اور زبان سے بھی جو ہے، زبان سے بھی فائدہ پہنچتا ہے، فیض زبان سے بھی پہنچتا ہے، اور فیض جو ہے وہ صحبت سے بھی پہنچتا ہے. صحبت سے لوگوں کی کایا پلٹ جاتی ہے. کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ کسی کو ملنے کے لیے جاتے ہیں، وہ اللہ والا ہوتا ہے، اور وہ اس کی مجلس میں بیٹھے رہے تو وہ کسی سیاست پر گفتگو کرتے رہے کہ پاکستان میں آج کل یہ ہو رہا ہے، یہ ہو رہا ہے، یہ ہو رہا ہے. ہم جو ہے اس قسم کی باتیں کرتے ہیں تو بطور تماشے کے کرتے ہیں، اور اللہ والے عبرت سے کرتے ہیں، یا یہ کہ امت کی فکر میں کرتے ہیں. اور اٹھ کر کے گئے تو ایک دم زندگی میں تبدیلی آ گئی، ایک شوق پیدا ہو گیا کہ یار نماز پڑھنی چاہیے. یہ صحبت کا اثر ہوتا ہے، حالانکہ نماز پر کوئی گفتگو نہیں ہوئی. ایک نو مسلم پڑھتا تھا سہارنپور میں، ذرا یاد رکھنا میں کہا ہوں. ایک نو مسلم پڑھتا تھا سہارنپور میں، نو مسلم تھا. عصر اور مغرب کے درمیان انڈیا کے مدارس میں فارغ وقت ہوتا ہے. عصر کے وقت چھٹی ہوتی ہے، عصر کے بعد کھانا کھاتے ہیں، اور کھانا کھانے کے بعد مغرب تک چھٹی ہوتی ہے. تو بچے ایسے ٹہلنے کے لیے باہر تفریح کے لیے نکل جاتے ہیں. یہی وقت ہوتا ہے تفریح کا. پھر مغرب میں آ جاتے ہیں، مغرب کے بعد مطالعہ شروع ہو جاتا ہے. تو یہ جب چلتے چلتے باہر نکلے، دیوبند کے کنارے تک پہنچے تو وہاں کچھ دوسرے مذہب والے لوگ بیٹھے ہوئے تھے، اور وہ خانہ بدوش تھے، جپسی تھے. ایک جگہ سے دوسری جگہ تو انہوں نے پڑاؤ ڈالا ہوا تھا، تو یہ وہاں سے گزرے تو انہوں نے کہا کہ ادھر آؤ، ذرا ادھر آؤ. تو چلے گئے، کیا حال ہے، خیر خیریت ہے، اٹھ کر کے چلے گئے. اٹھ کر کے چلے گئے، اور ان کا وہی مذہب تھا جس مذہب کو چھوڑ کے یہ آئے تھے. اس صحبت کا نتیجہ یہ ہوا کہ دل میں ان کو یہ وسوسہ آنے لگا کہ اسلام سچا مذہب ہے جسے میں نے اختیار کیا ہے،
یا وہ سچا مذہب ہے جسے میں چھوڑ کے آیا ہوں. اس لیے بغیر ضرورت کے غیر کی صحبت میں انہوں نے کوئی دعوت نہیں دی، اپنے مذہب کی بات نہیں کی. انہوں نے یہ نہیں پوچھا کہ بھئی آپ پیدائشی مسلمان ہیں یا پہلے کچھ اور تھے. صحبت سے یہ ہو گیا. اب یہ رات کو سوتے ہیں، جیسے ہی آنکھ لگتی ہے کہ ان لوگوں کو دیکھتے ہیں وہ، اور وہ ان کو کہتے ہیں کہ تم سچا مذہب چھوڑ کر کے کہاں چلے گئے، جہنم کے راستے پر پڑ گئے، دوبارہ آ جاؤ ادھر، جنت کا راستہ تو یہ ہے. اور یہ ہڑبڑا کر کے اٹھ جاوے، پھر یہ سونے کی کوشش کرے، پھر ہڑبڑا کر کے اٹھ جاوے. ایک دن دو دن جب صبر نہیں کر سکے، اب اینگزائٹی اور ڈپریسو ہو گئی، تو حضرت شیخ الحدیث مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے مرید تھے، یہ وہاں گئے اور حضرت کی خدمت میں پورا قصہ سنایا. حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ نے، یہ جو روحانی طبیب ہوتے ہیں یہ بھی ہمارے یہ جو فزیکل ڈاکٹرز ہوتے ہیں نا انہی کی طرح ہوتے ہیں. اور جیسے یہ ہمارے فزیکل ڈاکٹرز ہوتے ہیں تو یہ مریض کا فائدہ سامنے دیکھ کر کے فیصلہ کرتے ہیں، اپنی ناک کو بچانے کی کوشش نہیں کرتے. تو اگر کوئی مریض ہے اور ان کو اس کا کیس سمجھ میں نہیں آتا تو اپنے ساتھی کو بھی بلا لیتے ہیں کہ ذرا میرے ساتھ ذرا اس کیس کو دیکھیے. فکر کس کی ہوتی ہے؟ مریض کی ہوتی ہے. تو جو اہل اللہ ہیں، مخلص ہوتے ہیں، وہ بھی ان کو تو ڈاکٹروں سے زیادہ مخلص ہونا چاہیے. ڈاکٹر حضرات تو دنیاوی کام کر رہے ہیں، یہ تو دین والے لوگ ہیں، ان کو تو مخلص ہونا چاہیے. تو کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ حضرت شیخ الحدیث رحمۃ اللہ علیہ بڑے آدمی تھے، لیکن حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ نے اس مریض کو دیکھ کر کے اس وقت ایک فیصلہ کیا اور ایک خط لکھا، اور خط لکھ کر کے اسے خط دے دیا اور کہا کہ تم حضرت رائے پوری رحمۃ اللہ علیہ کے پاس رائے پور چلے جاؤ. شاہ عبد القادر رائے پوری رحمۃ اللہ علیہ وہاں رہتے تھے. یہ بھی بہت قریب کے زمانے کا واقعہ ہے. 82 میں تو حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ کا انتقال ہوا. یہ طالب علم وہاں چلے گئے اور جا کر کے حضرت رائے پوری رحمۃ اللہ علیہ کو خط دیا. حضرت رائے پوری رحمۃ اللہ علیہ نے خط پڑھا، اس میں سب کچھ لکھا ہوا تھا. حضرت رائے پوری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ تم خانقاہ میں قیام کر لو اور خانقاہ کے نظام کے ساتھ چلو. اس طالب علم نے سوچا کہ مجھے بعد میں بلائیں گے، 2 گھنٹے کے بعد بلائیں گے، ظہر کے بعد بلائیں گے، عصر کے بعد بلائیں گے، لیکن حضرت رائے پوری رحمۃ اللہ علیہ نے ان کی طرف کوئی خصوصی توجہ نہیں فرمائی، ان کو چلنے دیا نظام میں، اور ان کی کیفیت میں اتنا بھی فرق نہیں آیا. وہ بے چین ہے، بار بار یہ خیال آتا ہے کہ یہ سچا مذہب ہے، وہ سچا مذہب ہے، کہیں میں غلطی پر تو نہیں ہوں. رات کو سوئے تو ہڑبڑا کر اٹھے، پوری رات نیند نہ آئے، دوپہر کو سوئے تو بھی وہی حالت. 1 دن 2 دن 3 دن کچھ دن گزرے، یہ جھنجھلا گئے، فرسٹریٹ ہو گئے. اور اگر رائے پوری رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں جا کر کے عرض کیا کہ مجھے شیخ الحدیث صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ایک مقصد کے لیے آپ کے پاس بھیجا ہے، آپ مجھے بلا بھی نہیں رہے ہیں، کچھ پوچھتے بھی نہیں ہیں، اور میری کیفیت ویسی کی ویسی ہے، اگر آپ کچھ کرنے والے نہ ہو تو مجھے اجازت دے دیجیے میں دوبارہ شیخ الحدیث کے پاس چلا جاؤں. تو حضرت رائے پوری رحمۃ اللہ علیہ نے ارشاد فرمایا کہ بھائی میں کیا کروں، شیخ الحدیث صاحب رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے آدمی ہیں، میں تو بہت چھوٹا آدمی ہوں. اب انہوں نے تو میرے پاس بھیج دیا، یعنی مطلب ہے کہ غلطی کی انہوں نے. یہ مسئلہ ان کو حل کرنا چاہیے تھا، میں چھوٹا آدمی ہوں، لیکن میرے پاس بھیج دیا، مگر میں کچھ جانتا نہیں، میں کیا کروں. حضرت رائے پوری رحمۃ اللہ علیہ بڑے اونچے درجے کے بزرگ تھے. حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ کو ان سے پیار بھی بہت تھا، اور حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ کا جن 4-5 بڑے بڑے لوگوں سے تعلق رہا ان میں حضرت رائے پوری ہیں، حضرت تھانوی ہیں، حضرت مدنی ہیں، اور حضرت رائے پوری ہیں، اور بڑے حضرت رائے پوری ہیں شاہ عبد الرحیم صاحب.
اور حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ ہیں. ان 5 بزرگوں سے بہت تعلق رہا ہے. تو کہ شیخ الحدیث صاحب بڑے آدمی ہیں, انہوں نے تو میرے پاس بھیج دیا, میں تو کچھ جانتا وانتا نہیں, لیکن دنیا میں کچھ لوگ ایسے ہیں, دنیا میں کچھ لوگ ایسے ہیں کہ تمہارے جیسے مریض کے دل کی طرف شہادت کی انگلی سے یوں اشارہ کرے تو تم ٹھیک ہو جاؤ, اور بس یوں اشارہ کیا اور ٹھیک ہو گیا ہو. تاکہ دنیا میں کچھ لوگ ایسے رہتے ہیں کہ وہ تمہارے دل کی طرف شہادت کی انگلی سے یوں اشارہ کرے تو تمہارے سارے وسوسے ختم ہو جاوے, اور وہیں وہ ٹھیک ہو گیا, پھر کبھی بھی دوبارہ وساوس نہیں آئی. صحبت بڑی چیز ہے. صحبت صالح تورا صالح کنت, اچھے کی صحبت تجھے اچھا بنا دے گی, اس لیے اچھے کی صحبت میں خوب بیٹھو. اور صحبت طالح تورا طالح کنت, بری کی صحبت تجھے برا بنائے گی. حتی الامکان کوشش کرو کہ فاسق و فاجر سے بھی دور رہو, اور جس کا ایمان نہیں ہے, جس کا عقیدہ ٹھیک نہیں, اس سے تو بہت دور رہنا چاہیے. کس وقت ہمارا ایمان بگڑ جائے کچھ کہہ نہیں سکتے. تو شاہ وسیع اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی بات ہو رہی تھی. ہاں, یہ زبان سے بھی فیض ہوتا ہے, زبان سے بھی فیض پہنچتا. صاحب دل ہے, صاحب دل نہیں ہے تو 2 گھنٹے تک بھی بولے گا تو دل میں کچھ نہیں آئے گا. اور صاحب دل ہے اور وہ کچھ بولے گا تو زبان کے ذریعے بھی, الفاظ کے ذریعے بھی دل میں روحانیت اترے گی. اور صاحب دل ہے اور اونچے درجے کا صاحب دل ہے تو کچھ نہیں بولے گا پھر بھی اندر اترے گا. حضرت شاہ یعقوب صاحب مجددی بھوپالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ والے جن کا دل مضبوط ہو چکا ہوتا ہے وہ 2 قسم کے ہوتے ہیں. ایک تو عام پھلوں کی طرح, پھل پورے درخت کی مٹھاس جو ہے وہ پھل میں آ جاتی ہے. عام مینگو کا جو درخت ہے تو مینگو کے ٹرنک کو اگر آپ منہ میں ڈالیں گے تو مٹھاس نہیں آئے گی, اس کی ٹہنی مٹھاس نہیں آئے گی, اس کے پتے مٹھاس نہیں آئے گی. اس کے پھل کو منہ میں ڈالو گی تو پورے مٹھاس آ جاتی ہے. تو کہتے کہ جو کم درجے کے مشائخ ہوتے ہیں, بزرگان دین ہوتے ہیں, ان کو بولنا پڑتا ہے. پورے جسم میں جہاں کہیں فیض ہوتا ہے وہ زبان میں الفاظ میں پھل کی طرح نکلتا ہے اور اس سے آنے والوں کو فیض پہنچتا ہے. اور کہتے ہیں کہ جو بہت اعلیٰ درجے کے ہوتے ہیں وہ شوگر کین کی طرح ہوتے ہیں, گنے کی طرح. کہتے ہیں شوگر کین کو نیچے سے لے کر اوپر تک جہاں منہ مارو گے وہاں مٹھاس ہوگی. تو کہ اعلیٰ درجے کے جو بزرگان دین ہوتے ہیں وہ کچھ بولتے ہیں تو بھی مٹھاس فیض پہنچتا ہے, وہ خاموش بیٹھے رہتے ہیں تو بھی فیض پہنچتا ہے, ان پر غنودگی طاری ہو جاتی ہے تو بھی فیض پہنچتا ہے. اچھا ماحول, اچھے لوگوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا شروع کرو. آج کل اس کی تمیز, اس کا خیال نہیں رہتا ہم لوگوں کو. حضرت جی مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا پہلے میں بتلا چکا ہوں کہ میں جب میوات جاتا ہوں اور لوگوں میں گھومتا پھرتا ہوں تو لوگوں کی صحبتوں کی وجہ سے میرے دل پر دھبے آ جائے, مجھے کدورت محسوس ہوتی ہے, تقدر محسوس ہوتا ہے. بھائی میرے ساتھ ہو کہ نہیں, تقدر محسوس ہوتا ہے. تو اس کو صاف کرنے کے لیے مجھے کہاں جانا پڑتا ہے, رائے پور جانا پڑتا ہے, اور رائے پور نہیں تو 3 دن خلوت میں اعتکاف کرنا پڑتا ہے. اور میں بزرگوں کی مثال اور ہماری مثال یہ دیا کرتا ہوں کہ جو اللہ والے ہوتے ہیں وہ مائے کثیر ہے, مائے کثیر, بہت زیادہ پانی. تو پانی جب بہت زیادہ ہوتا ہے نا, اس میں اگر نجاست گر جاتی ہے تو نجاست کے یہ حوض جو بناتے ہیں وہ 10x10 بناتے ہیں, 10 yards by 10 yards کا حوض ہوتا ہے. وہ مائی کثیر ہے, وہ زیادہ پانی ہے. اور 10x10 سے کم ہو, 100 اسکوائر یارڈ سے کم ہو, وہ کم پانی ہے. تو مسئلہ یہ ہے کہ 10x10 10 yards by 10 yards یا اس سے زیادہ اگر پانی ہے, اس میں اگر نجاست گر جائے تو جو 3 وصف ہیں, بو اور مزہ اور رنگ, ان 3 میں سے کوئی نہ بدلے تو وہ پانی ناپاک نہیں ہوتا.
اور اگر 10/10 سے کم ہو پانی، اس میں ایک قطرہ بھی نجاست گر جاوے اور بو بھی نہ بدلے، مزہ بھی نہ بدلے اور رنگ بھی نہ بدلے، پھر بھی وہ پانی ناپاک ہو جاتا ہے. تو میں کہا کرتا ہوں کہ اللہ والے جو ہے نا وہ 10/10 سے زیادہ ہیں، اس لیے وہ دوسروں سے جب اختلاط کرتے ہیں تو ان کو اثر اتنا نہیں ہوتا، اور ہم جو ہے وہ 10/10 سے کم ہیں، اس لیے ہم دوسروں سے اختلاط کرتے ہیں تو گڑبڑ ہو جاتی ہے ہماری. تو شاہ وسیع اللہ صاحب کی بات پہ ختم کرنا چاہیے. تو شاہ وسیع اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے، ایک دن خاموش بیٹھے رہے، بڑے اللہ والے تھے، خاموش بیٹھے رہے. اب ایک قصہ تو بھائی سنانا ہی پڑے گا بیچ میں. ایک حکیم صاحب تھے، حکیم ایوب صاحب، بمبئی میں ابھی پچھلے دنوں انتقال کر گئے، اللہ ان کو غریق رحمت کرے. آتے تھے یہاں، ہر سال آتے تھے. تو وہ شاہ وسیع اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے مرید تھے. تو ایک دن ہم دونوں بیٹھے ہوئے تھے دارالعلوم میں، وہ میرے پاس آتے جاتے رہتے تھے جب آتے تھے. تو میں نے باتوں میں پوچھا، میں نے کہا آپ نے شاہ وسیع اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی زیارت کی ہوگی، کیونکہ وہ بمبئی میں رہتے تھے. تو ان پر گریہ طاری ہو گیا. صرف میں نے شاہ وسیع اللہ صاحب کہا تو ان پر گریہ طاری ہو گیا اور انہوں نے رونا شروع کیا، اور روتے روتے انہوں نے کہا کہ جی ہاں حضرت کی مجھے صحبت حاصل ہوئی ہے. اور بس وہ آنسو آنکھوں سے ٹپکتے رہے. تو مجھے خیال ہی آیا کہ شیخ کی یاد میں رو رہے ہیں، محبت میں رو رہے ہیں. پھر تھوڑی دیر کے بعد ذرا انہوں نے اپنے آپ کو سنبھالا تو مجھے کہا کہ اصل میں سب سے پہلی مرتبہ جب میں شاہ وسیع اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی مجلس میں گیا تو میں جوان تھا اس وقت، اور اس مجلس کا اثر یہ ہوا کہ مجلس میں بیٹھا اور بیٹھنے کی کچھ دیر بعد ہی رونا شروع کیا. میں نے رونا، مجھے آنا شروع ہوا رونا. سب سے پہلی مجلس، پوری مجلس میں آنکھوں سے آنسو بہتے رہے، اللہ یاد آتا رہا، فکر آخرت پیدا ہوتی رہی اور میں روتا رہا. کہ مجلس سے اٹھ گیا، میں حضرت سے مرید بھی ہوا. کہ اس کے بعد سے لے کر آج تک شاہ صاحب کا کوئی تذکرہ کرتا ہے تو وہ رونا شروع ہو جاتا ہے. یہ پہلی مجلس کا جو اثر تھا نا، تو کیا شاہ وسیع اللہ صاحب کا کوئی نام ذکر کرتا ہے کہ یہ میری کیفیت ہی ہو جاتی ہے. تو ہم تو مانتے ہیں بزرگوں کے اثرات کو، بہت دیر پا ہوتے ہیں. اور شاہ وسیع اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ بڑے اونچے درجے کے بزرگ تھے. تو اس کے بعد جو ہے یہ مجھے جب بھی آتے تھے ملتے تھے، اور ایک سفر میں کئی مرتبہ ملتے تھے. تو یہ مجھے جب دوبارہ ملنے کے لیے آئے تو میں نے بالقصد حضرت شاہ وسیع اللہ صاحب کا ذکر کیا. تو میں نے دیکھا کہ پھر ان کی آنکھوں سے آنسو بہنے شروع ہو گئے. پھر 2-3 مجلسوں کو چھوڑ کر میں نے پھر شاہ وسیع اللہ صاحب کا ذکر شروع کیا تو پھر ان کی آنکھوں سے آنسو بہنے شروع ہو گئے موسلا دھار. دوسرے سفر میں جب یہ آئے تو پھر میں نے جان بوجھ کے شاہ وسیع اللہ صاحب کا ایک مرتبہ ذکر کیا، پھر آنکھوں سے آنسو بہنے شروع ہو گئے. یعنی صحبت کا اثر کیسا کہ شاہ وسیع اللہ صاحب کو دنیا سے گئے کتنے سال گزر گئے، اور یہ میری آنکھوں دیکھی بات میں آپ کو کہہ رہا ہوں. اللہ اکبر. تو شاہ وسیع اللہ صاحب ایک مرتبہ خاموش بیٹھے رہے، بالکل نہیں بولے. اور جب مجلس ختم ہوئی تو مجلس کے اختتام پر یہ فرمایا کہ آج ہم خاموش رہے، خاموش بیٹھے رہے. اگر ہماری خاموشی سے کسی کو فائدہ نہ ہوا تو ہماری تقریر سننے کے لیے نہ آئے، اس لیے کہ تقریر سے بھی فائدہ نہیں ہوگا. اصل تو صحبت ہے.
جس کو ہماری خاموشی سے فائدہ نہیں ہوا اسے ہمارے واز سے بھی فائدہ نہیں ہوگا. صحبت سے فائدہ ہوتا ہے، صحبت سے فائدہ ہوتا ہے. اس لیے نیک لوگوں کی مجلسوں کو ڈھونڈنا چاہیے، نیک لوگوں کی مجلسوں میں بیٹھنا چاہیے. یہ بات اصل میں یہاں سے چلی تھی کہ مجلس میں ماشاءاللہ ہمارے یہاں تو اللہ کا بڑا فضل ہے کہ لوگ آتے ہیں، عادی ہو گئے ہیں اور بیٹھے رہتے ہیں. میں تقریر کرتا ہوں تو بھی بیٹھے رہتے ہیں، مولانا احمد صاحب سے کچھ کہنے کے لیے کہتا ہوں تو بھی بیٹھے رہتے ہیں، کتاب پڑھی جاتی ہے تو بھی بیٹھے رہتے ہیں، مجھے آنے میں تاخیر ہو جاتی ہے تو بھی بیٹھے رہتے ہیں. الحمدللہ یہ بہت اچھی بات ہے. اللہ تعالی شانہ مجھے آپ کو عمل کی توفیق عطا فرماوے اور اللہ تعالی شانہ فضل فرماوے. تو رمضان تو اب بالکل قریب ہے. گزشتہ کل بھی میں نے عرض کیا تھا کہ بعض علماء نے لکھا ہے، غالباً شاہ ولی اللہ صاحب محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کا یہ قول ہے کہ 15ویں شعبان یہ رمضان کے لیے صبح صادق ہے. 15ویں شعبان رمضان کے لیے صبح صادق ہے. تو صبح صادق سے روشنی شروع ہو جاتی ہے، پھر یہ روشنی بڑھتی رہتی ہے، 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 اور جب سورج طلوع ہوتا ہے، سن رائز ہوتا ہے، تو بہت روشنی ہو جاتی ہے. کہتے ہیں سورج طلوع کب ہوگا؟ جب رمضان کا چاند نظر آئے گا. تو رمضان کا چاند نظر آئے گا، اس کے بعد تو رحمتیں ایسی نازل ہوں گی، ایسی نازل ہوں گی، ایسی نازل ہوں گی کہ ان کا کوئی حساب ہی نہیں ہے. مگر رمضان کی صبح صادق ہو گئی ہے گزشتہ رات، اور اب جو ہے روزانہ روشنی بڑھتی جائے گی، روحانیت بڑھتی جائے گی، رحمتیں برکتیں بڑھتی جائیں گی. تو ان 14-15 دنوں سے بھی خوب فائدہ اٹھاؤ. نوافل کا اہتمام کرو، تلاوت کا اہتمام کرو، ذکر و اذکار میں اضافہ کرو، اور رمضان کو بالکل خالی کر دو. ہاں، جو کام کرنے ہیں ضروری رمضان سے پہلے نمٹا دو. عورتوں کی خدمت میں بھی گزارش ہے، شاپنگ وغیرہ سب کچھ، عید کی شاپنگ بھی رمضان سے پہلے کر لو. باقاعدہ اب اور زیادہ خطرہ بڑھ گیا، اب اس لیے کہ ونٹر کے مہینوں میں بہت خطرہ ہوتا ہے، اس لیے کہ ونٹر کے مہینوں میں تراویح جلدی ختم ہو جاتی ہے، رات لمبی ہوتی ہے، تو بجائے کچھ حاصل کرنے کے لوگ گنوا دیتے ہیں. وقت بہت ہوتا ہے نا. سمر میں یہ ہوتا ہے کہ لوگ تھک آ کر کے آتے ہیں، 6:30 بجے آ کر کے آرام کر لیتے ہیں، عصر سے پہلے اثر میں آتے ہیں، عصر سے مغرب واز و تذکیر تلاوت میں گزارتے ہیں، جا کر کے افطاری کی مغرب کے بعد کے پھر تراویح کے لیے آ گئے، اور تراویح کے بعد ابھی 2-4 رکعت پڑھی کہ سحری شروع ہو گئی، اور سحری کا پھر روزہ شروع ہو گیا. اب ونٹر کے اندر 4:30 بجے فارغ ہو گئی افطاری کر کے، اب 7:30 بجے تک فارغ، 7:30 بجے. اور گزشتہ ونٹروں کی بات کر رہا ہوں، گزشتہ ونٹروں کی جو کچھ یاد ہے. بعض ہماری مسلمانوں کی دکانیں، بعض دکانوں میں کھانے پینے کی چیزیں تراویح کے وقت میں زیادہ سستی، تراویح کے وقت میں کھانے پینے کی چیزیں زیادہ سستی، بائی 1 get 1 فری تراویح کے وقت میں. ارے بھائی، تراویح کے وقت میں آپ بھی دکان بند کر کے مسجد میں چلے جاؤ. بات میری لمبی ہو رہی ہے، مگر کیا کروں. اللہ کے لیے جو کسی بھی چیز کو قربان کرتا ہے، اللہ اس کو بڑھا چڑھا کے دگنا چوگنا کر کے واپس کرتا ہے. آپ دکان بند کر دو تراویح کے وقت، روزانہ بند کر دو تراویح کا، اور جا کر کے تراویح پڑھو، اور تراویح کے بعد کھولو، اور پھر دیکھو پورے مہینے کا آپ کا انکم اس رمضان میں زیادہ ہوا یا گزشتہ رمضان میں زیادہ ہوا جب آپ تراویح کے وقت کھولا کرتے تھے. اور اس پر ایک قصہ، مجھے بات لمبی ہو رہی ہے مگر سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں. اللہ کے لیے جو قربانی دیتا ہے، اللہ اس کو نہیں لوٹاتا، جو قربان کیا اسے نہیں لوٹاتا، اس سے بڑھا چڑھا کے لوٹاتا ہے، اور دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. میں اگر صاحب مال ہوں، میرے پاس بہت پیسہ ہو، بہت پیسہ ہو، بہت پیسہ ہو، اور مفتی صاحب بالکل غریب ہوں، اور مفتی صاحب میرے لیے کوئی ہدیہ تحفہ لے کر کے آئے، تو میں قبول کر لوں گا. مجھے ضرورت نہ ہو، میری نظر میں معمولی ہو،
تو بھی میں قبول کر لوں گا کہ ایک شخص بہت پیار محبت سے لایا ہے. تو اسی طرح میرے بھائیو ہم بھی ٹوٹی پھوٹی تراویح، ٹوٹی پھوٹی نمازیں، عبادتیں اچھا بنانے کی کوشش کرنی چاہیے، لیکن ہماری حد تک ہم نے بہت کوشش کی اور ٹوٹا پھوٹا جیسا بھی ہم نے پیش کیا، اگر نیت ہماری خالص ہے اور اللہ سے محبت والی ہے تو اللہ اسے ضرور قبول کریں گے. اور میں قبول کر لوں گا، اور قبول کر کے مولانا سے کیا کہوں گا؟ مولانا سے کہوں گا کہ بیچارے وہ مفتی صاحب فقیر مسکین آدمی ہے، گھر میں ان کے حالات اچھے نہیں، مگر دیکھو نا ہم سے کتنی محبت ہے کہ ہماری خاطر بیچاروں نے یہ 10 روپے خرچ کر دیے. ان کے لیے تو 10 روپے کتنی بڑی قیمت ہے. ایسا کرو کہ ان کو 1000 روپیہ دے دو میری طرف سے ہدیہ، 2-3 دن کے بعد ان کو 1000 روپیہ دے دینا. بڑھا چڑھا کے ہی دیتا ہے ایک انسان بھی، تو اللہ کتنا بڑھا چڑھا کے دے گا. تو کل میں نے یہاں سے جب ہم فارغ ہو کر ذکر سے فارغ ہو کر پیچھے بیٹھے اور پیچھے دوستوں کے ساتھ کچھ دیر کے لیے بیٹھے، میں نے کہا ایک قصہ سنو. ایک نوجوان تھا، اس کا نام تھا سید امیر علی. سید امیر علی یہ ملیح آباد کے رہنے والے تھے. سید امیر علی ملیح آبادی. اور انگریز کا دور تھا، غریب گھرانے کے تھے، تو اس زمانے میں مڈل کچھ ہوتا تھا، تو مڈل تک پڑھے ہوئے ہیں. جیسے آج کل ای لیول ہے، او لیول ہے، تو اس زمانے میں مڈل، اس لیے کہ پیسے نہیں تھے کہ آگے پڑھا سکے تو مڈل تک پڑھے تھے. یہ پرانے لوگ جانتے ہوں گے کہ مڈل کا کیا آج کل لیول ہوتا ہے. مڈل تک پڑھا تھا انہوں نے، کچھ زیادہ نہیں. ان کے ذہن میں یہ خیال آیا کہ میں انگلش کسی سے سیکھ لوں تھوڑی بہت، تاکہ مجھے کسی جگہ پر نوکری تو ملے. زمینیں نہیں ہے، اپنا کچھ نہیں ہے، گھر بار چلانا ہے. تو مڈل تک انہوں نے پڑھا، تعلیم چھوٹ گئی، اس کے بعد انگلش سیکھ لی. اور انگلش سیکھ لی تو ایک پوسٹ آفس میں ان کو نوکری مل گئی. پوسٹ آفس میں، اس لیے کہ پوسٹ آفس میں اس زمانے میں تو ABCD جاننے والے بہت کم لوگ تھے. تو آتا ہے پارسل کس کے نام کا، کیا ہے کیا نہیں، تو پوسٹ آفس میں نوکری. ان کی عادت یہ تھی کہ بہت ہی نیک اور دیندار تھے، سید گھرانے کے تھے، اتنے پڑھے لکھے نہیں تھے. تو عادت یہ تھی کہ کام برابر کرتے تھے، مگر جمعہ کی نماز پڑھنے کے لیے مسجد میں جاتے تھے، اور جتنا وقت چلا جاتا تھا یہاں اس کو پھر پورا کر لیتے تھے. ہوا یہ کہ یہ جمعہ کی نماز کے لیے گئے کہ پیچھے سے انسپیکٹر آ گیا چیک کرنے کے لیے کہ بھئی اس پوسٹ آفس میں دیکھو سب کام ٹھیک ٹھاک چل رہے ہیں کہ نہیں. اس نے آ کر کے پوچھا کہ بھئی فلاں آدمی کہاں ہے. تو جو دوسرے نوکری کرنے والے تھے انہوں نے کہا کہ وہ تو مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے گیا ہے. ان کے دوستوں میں سے کوئی پچھلے رستے سے جا کر کے جلدی جلدی ان کو خبر دینے کے لیے کہا کہ جلدی تم آ جاؤ، پوسٹ ماسٹر ہوا ہے. تو انہوں نے کہا کہ میں نے تو ابھی وضو کیا ہے، یا میں تو ابھی وضو کر رہا ہوں، ابھی تو مجھے نماز پڑھنی ہے. اطمینان سے وضو کیا، مسجد میں گئے، سنتیں پڑھی، خطبہ سنا، نماز پڑھی، نماز پڑھنے کے بعد گئے. اب وہ دھواں پھواں تھا انسپیکٹر کہ یہ کون ہے جو اتنی دادا گیری کر رہا ہے، میرے آنے پر بھی نہیں آ رہا ہے. تو اس نے کہا کہ نماز پڑھنی ہے یا نوکری کرنی ہے. دیکھو ایک طرف دین ہے، یعنی فیصلہ یہ کرنا ہے کہ جمعہ کی نماز چھوڑ کر نوکری کرنی ہے یا نوکری چھوڑ کر کے جمعہ کی نماز پڑھنی ہے. نماز پڑھنی ہے، نوکری کرنی ہے. تو کچھ نہیں بولے. وہ ایک ورق انہوں نے اٹھایا، قلم لیا، اور قلم لے کر کے ریزگنیشن لیٹر لکھا، استعفی، اور ان کو دے کر کے چلی گئی وہاں سے. وہاں پہ سوشل سیکیورٹی نہیں تھی کہ ان امپلائمنٹ بینیفٹ ملے گی ان کو. ان کی تنخواہ کوئی اتنی زیادہ نہیں تھی کہ بینک میں پیسے پڑے ہوئے تھے. اللہ کے لیے جو قربانی دیتا ہے میرے بھائیوں، اخلاص کے ساتھ، مجبوری میں نہیں، لوگوں کو دکھانے، اخلاص کے ساتھ. اب آگے دیکھو کیا ہوتا ہے اس نوجوان کے ساتھ. چھوٹ گئی نوکری، گھر چلے گئے. اللہ کی طرف سے ایک ایسا خیال دل میں آیا جو اس سے پہلے کبھی نہیں آیا تھا. کیا خیال آیا؟ کہ یار تم قرآن پڑھتے ہو مگر اللہ کیا کہتا ہے وہ تم کو سمجھ میں نہیں آتا، اس لیے تم عربی پڑھو اور عالم بن جاؤ. پیغمبر کی حدیثیں تم کو سمجھ میں نہیں آتی، اللہ کا قرآن سمجھ میں نہیں آتا. یہ اللہ کی طرف سے پہلی نعمت ملی ان کو. انہوں نے فیصلہ کر لیا. فارسی پڑھی، اس زمانے میں فارسی چلتی تھی، فارسی میں بہت کتابیں تھی. فارسی پڑھی، فارسی کے بعد عربی پڑھی، عربی پڑھ کر کے عالم ہو گئے. اب اس دور میں کھانے پینے کا انتظام بھی تو اللہ ہی نے کیا ہوگا نا.
اس لیے کہ فیملی کے ساتھ تھے. فارغ ہو گئے اور فارغ ہونے کے بعد پھر کیا بنے وہ؟ یعنی اللہ کتنی چیزیں دے رہا ہے وہ دیکھیے. ایک تو ایک عالم بن گئے. اگر یہ نوکری کا قصہ نہ ہوا ہوتا تو یہ نہ ہوتا. عالم بن گئے. عالم بننے کے بعد کلکتہ میں ایک مدرسہ تھا جس کا نام تھا مدرسہ عالیہ. مدرسہ عالیہ کلکتہ کے صدر مدرس بنائے گئے، ہیڈ ٹیچر. اور یہیں پر جا کر کے ختم نہیں ہوا. پھر ان کو ندوۃ العلماء لکھنؤ اس مدرسے کے شیخ الحدیث بنے. مدرسہ عالیہ کلکتہ کے صدر مدرس، ہیڈ ٹیچر. ندوۃ العلماء لکھنؤ کے شیخ الحدیث. اور یہ سب سے پہلے شخص ہیں جنہوں نے بخاری شریف کا اردو میں ترجمہ کیا. یہ حضرت مولانا سید علی ملیح آبادی صاحب رحمت اللہ علیہ بنے. سب سے پہلے شخص ہے جنہوں نے بخاری شریف کا اردو میں ترجمہ کیا. سب سے پہلے شخص ہیں. ہو سکتا ہے کہ واحد شخص ہو ابھی تک جنہوں نے فتاوی عالمگیری کا پورا اردو میں ترجمہ کیا. اور طلبہ بہت خوش ہوں گے آگے والی بات سے. یہ اب ہدایہ پڑھتے ہیں نا، ہدایہ جو فقہ حنفی کی بہت مستند کتاب اور ہر مولوی کو پڑھنی پڑتی ہے، وہ ہر مدرسے میں پڑھائی جاتی ہے. اس کی شرح عین الہدایہ، اس کے شارح ہی مولانا سید علی صاحب ہیں. عین الہدایہ جو آپ کے پاس ہے نا، آپ لوگ شرح کو تو پڑھتے ہیں مگر دیکھتے نہیں کہ لکھنے والا کون ہے. عین الہدایہ کے مصنف جو ہیں، ہدایہ تو ہمارا حنفی قانون کی کتاب ہے، اس کی شرح لکھنا آسان نہیں ہے. اور ہر ہدایہ پڑھانے والا اس کی طرف کسی نہ کسی وقت مراجعات کرتا ہے، رجوع کرتا ہے، اور طلبہ تو اس کو بہت استعمال کرتے ہیں. عین الہدایہ. اور انہوں نے ایک تفسیر لکھی جس کا نام ہے مواہب الرحمن. پتہ نہیں ہمارے یہاں کتب خانے میں ہے یا نہیں. اس کی 20 یا 30 جلدیں ہیں. اللہ جل جلالہ وعم نوالہ کے ایک حکم کی خاطر نوکری کو چھوڑنے والے کو اللہ نے حضرت مولانا سید امیر علی ملیح آبادی رحمت اللہ علیہ بنایا اور مدرسہ عالیہ کلکتہ کے صدر مدرس اور ندوۃ العلماء لکھنؤ کے شیخ الحدیث. کوئی چھوٹی بات ہے؟ اور پھر اتنا سارا دوسرا اللہ نے کام لیا. اس لیے وہ جب ہم سمر میں نہیں آئے تھے نا، اس وقت تو ایک میلہ لگتا تھا. میلہ کیا کہتے ہیں انگلش میں اس کو؟ جی فیسٹیول. عید فیسٹیول. بعض لوگ بہت بڑا یونٹ جو ہے وہ کرائے پر لیتے تھے اور اس میں عید فیسٹیول. اور عید فیسٹیول تراویح کے وقت عورتیں اس میں شاپنگ کے لیے جاتی تھی. ایسی کون سی چیز ہے جو ہمارے گھروں میں نہیں ہے کہ ہمیں عید فیسٹیول میں تراویح کے وقت میں رمضان المبارک میں شاپنگ کے لیے جانا پڑے؟ ارے بھائی تراویح راتوں کو نہ ہوتی تو بھی رمضان کا مہینہ شاپنگ کا نہیں ہے. رمضان المبارک میں وہ شاپنگ کرو جو ضروری ہے. جیسے دودھ ہے، دودھ پورے 30 مہینے کے لیے نہیں رہ سکتا تو دودھ جا کر کے خریدو. دہی نہیں رہ سکتا، دہی خریدو. سبزی خریدو. اور ہماری عورتیں عید کی تیاری کا ان کو شوق ہوتا ہے آخری عشرے میں، اور آخری عشرے میں بھی آخری 5 دنوں میں. اور اس میں بھی کیا ہے؟ گیٹ ٹو گیدر ہوتا ہے کہ آج میرے یہاں آ جاؤ، ساری عورتیں میرے گھر آ جاؤ، میرے گھر کی عید کی ساری تیاریاں کر لیتے ہیں. پھر تمہارے یہاں 5 10 عورتیں جمع ہوتی ہیں، غیبتیں کرتی ہیں، پتہ نہیں کیا کیا کرتی ہیں. رمضان کا مہینہ ان کاموں کے لیے نہیں ہے. مردوں کی خدمت میں بھی گزارش ہے کہ آپ عورتوں سے کہیے کہ بہت کچھ کھانے کو مل جاتا ہے، دکان میں سے لے آئیں گے عید کے دن، مگر یہ اپنا رمضان خراب نہ کیجیے ہمارے نام پر. ہمارے بہانے سے آپ یہ رمضان کو ضائع نہ کیجیے. اور عصر کے بعد کے بارے میں بھی کہنا چاہتا ہوں کہ ہماری عورتیں جو ہیں وہ عصر کے بعد کچن میں چلی جاتی ہیں، خاص طور پہ مغرب سے 20-25 منٹ پہلے. آپ کہہ دو ہمیں کچھ نہیں چاہیے، ہمیں سیدھا سادہ کھانا رکھ دو ہمارے لیے. مغرب کے فوراً بعد کوئی بات نہیں، 10-15 منٹ ہم اوابین پڑھ کر کے مسجد سے آئیں گے، بس ہماری تراویح کا خیال رکھا جائے. سیدھا سادہ سمپل کھانا ہوگا، کوئی حرج نہیں ہے. مگر مرد حضرات تو یہاں مغرب سے عشاء نعمتوں کو لوٹ رہے ہیں، رو رو کر اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھا کر قرآن کی تلاوت میں لگے ہوئے ہیں. اور
آپ اپنے لیے بڑی بڑی جنتیں چاہتے ہیں، رمضان کی برکتوں کو لوٹ رہے ہیں، آپ کو اپنی بیویوں اور اپنی بیٹیوں اور اپنے بہوؤں کے بارے میں ایسا خیال نہیں آتا کہ اللہ کرے کہ یہ لوگ بھی ہمارے جیسے اونچے درجے حاصل کریں؟ ان کو بھی کہو گے عصر سے مغرب تک ہمارے گھر میں اللہ اللہ ہونا چاہیے. یہ میری دل کی گہرائی کی کچھ باتیں ہیں. رمضان المبارک کا مہینہ عبادت کے لیے ہے اور کسی کام کے لیے نہیں. یہ مساجد کے اندر جو رمضان المبارک کے اندر ہمارے بزرگوں کے یہاں خانقاہوں میں تقریریں نہیں ہوتی تھی. حضرت شیخ الحدیث مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے خانقاہ میں کوئی تقریر نہیں ہوتی تھی. پھر حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ نے دیکھا کہ بہت لوگ آ رہے ہیں اور بہت لوگ آ رہے ہیں تو ایسے ہی ان کو تو پتہ ہی نہیں کہ رمضان کیسے گزارنا ہے بہت سے لوگوں کو. تو پھر دن میں ایک مرتبہ آدھ گھنٹے کی تقریر ہوتی تھی، ہاف این آور کی تقریر ہوتی تھی، کسی سے کرواتے تھے. اور اتنی سختی تھی کہ ایک مولانا صاحب کو ذمہ دار بنایا تھا کہ جن کو میں نے آدھ گھنٹے کے لیے تقریر کا کہا ہے، ہاف این آور جب ختم ہو جائے تو مجمع میں ان کو کہہ دیجئے کہ وقت ختم ہو گیا ہے. آدھ گھنٹے کی تقریر بس. شیخ الحدیث صاحب رحمۃ اللہ علیہ بھی مجلس ہوتی تھی شیخ الحدیث صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی، تو معتکف میں حضرت بیٹھے ہوئے ہیں تو حضرت کو تیار کر کے بالکل بٹھا دیا جاتا تھا اور معتکف کو ایسے کھول دیا جاتا تھا، پردہ جہاں ہے معتکف ہی کے اندر پردہ کھول دیا جاتا تھا اور سارا مجمع حضرت کو بس دیکھ رہا ہے، ایک لفظ نہیں بولتے تھے حضرت. کبھی کبھار جو ہے کتاب پڑھوا لی جاتی تھی. حضرت شیخ فرماتے تھے کہ بھئی لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، چلو کچھ ان کے کانوں میں پڑ جاوے. اب ہمارے دور میں اور ذرا تبدیلی آئی. 24 گھنٹے میں اگر ان کو مشغول نہ رکھا جائے تو پھر تو اس وجہ سے بیان بھی ہوتا ہے، تلاوت بھی کرواتے ہیں، ذکر بھی کرواتے ہیں، سلاتے بھی ہیں، کھلاتے بھی ہیں. ورنہ حقیقت یہ ہے کہ رمضان مبارک کا مہینہ اللہ اللہ کرنے کا ہے، قرآن کی تلاوت کرنے کا ہے، مسجد میں زیادہ سے زیادہ وقت گزارنے کا ہے. اللہ تعالی شانہ مجھے آپ کو عمل کی توفیق عطا فرماوے. اللہ کے برگزیدہ بندے رمضان کے مہینے کو نکال دی تو کتنے مہینے رہ جاتے ہیں؟ 11.5. یہ 11 مہینے. تو 11.5 میں سے 5.5 مہینے رمضان سے پہلے وہ کس کام میں گزارتے تھے اللہ کے برگزیدہ بندے؟ اس میں گزارتے تھے کہ یہ اللہ رمضان کا مہینہ نصیب فرما اور اس کا صحیح استعمال نصیب فرما. دعا میں گزارتے تھے 5.5 مہینے. 5.5 مہینے دعا میں گزارتے تھے کہ یہ اللہ رمضان تک زندہ رکھ، رمضان کا مہینہ نصیب فرما. اور رمضان کے مہینے میں نصیب فرما کا معنی تو یہی ہوا نا کہ بھئی اچھی طرح سے ہم اس کو استعمال کریں. پھر ایک مہینہ گزر جاتا تھا تو 6.5 مہینے ہو گئے. اب باقی کتنے رہ گئے؟ 5.5. 5.5 مہینے استغفار میں گزارتے تھے کہ اللہ جس طرح گزارنا چاہیے نہیں گزرا. 5.5 مہینے انتظار میں، 5.5 مہینے استغفار میں. اور ہم لوگ کرتے کچھ نہیں مگر سوچتے ایسا ہے کہ بس ہم نے بہت بڑا تیر مارا ہے، توپ پھوڑا ہے ہم نے. ہمارے حضرت رحمت اللہ علیہ، حضرت لدھیانوی رحمت اللہ علیہ نے آخری دن یہ فرمایا کہ بھئی یہ ایک صاحب کا میرے اوپر خط آیا ہے اور وہ مجھے پوچھ رہے ہیں کہ ہمیں کیسے پتا چلے کہ ہمارا اعتکاف قبول ہوا ہے، ہمیں کیسے پتا چلے کہ ہمارا اعتکاف قبول ہوا ہے. تو حضرت نے فرمایا اس کے جواب میں کہ بھئی اللہ کے یہاں تمہارا اعتکاف قبول ہو جائے ایسا سوچنے کا حوصلہ تو تمہارے پاس بھی ہے، تمہارے پاس ہی ہے. میرے پاس تو ایسا حوصلہ نہیں ہے. میں تو استغفار کر رہا ہوں کہ اللہ پکڑ نہ فرما لے کہ میں تمہیں میرے گھر میں لایا اور میرے گھر میں لایا پھر بھی تم لوگوں نے بدتمیزی کی، پھر بھی تم لوگ ادب سے نہیں رہے، پھر بھی تم لوگوں نے میرے گھر کے آداب کا لحاظ نہیں رکھا، تم نے شب قدر کو ڈھونڈنے کے لیے جو محنت کرنی تھی وہ نہیں کی، تمہارا ذہن جو ہے میری طرف رہنے کے بجائے غیر اللہ میں رہا. مجھے تو یہ ڈر لگ رہا ہے حضرت تو ابھی سے شروع کر دو، ابھی سے شروع کر دو. اللہ تعالی شانہ مجھے آپ کو عمل کی توفیق دے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی رسولہ سیدنا ومولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین. ربنا اغفر لنا وتب علینا انك انت التواب الرحیم. یا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك یا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دینک. اللهم احفظنا من كل بلاء الدنيا وعذاب الآخرة.
اللهم بارك لنا في شعبان، اللهم بارك لنا في شعبان، اللهم بارك لنا في شعبان، وبلغنا رمضان، وبلغنا رمضان، اللهم بلغنا رمضان. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. رب اغفر وارحم وتجاوز عما تعلم إنك أنت العز الأكرم. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، ونعوذ بك من شر ما استعاذ منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، وأنت المستعان وعليك البلاغ، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم اشف مرضانا وارحم موتانا. اللهم إنا نسألك حسن الختام والعفو عما سلف وكان. وصلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه أجمعين. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر.